أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روح وأرواح العالمين لتراب أقدامه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. مؤمنین السلام علیکم. کیا بات ہے، آج عید، خوشی، مسرت آپ سب کو مبارک ہو. ہمارے مولا کا، ہمارے آقا کا، زمین و آسمان کے بادشاہ کا، قرآن ایمان کے بادشاہ کا، اسلام کے بادشاہ کا، مسلمانوں کے سید و سالار کا، مؤمنین کا امام اور شفیق تشریف آوری آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے محبین میں شامل فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے دلوں میں ان کی محبت بڑھا دے، اور خداوند متعال آج کے دن امیر المؤمنین علیہ السلام کے نام اقدس پر اور ان کے ذکر مبارک کے صدقے ہماری اموات کے گناہوں معاف کر دے، اور ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری اولاد کو گناہوں کو معاف کرے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب اطہر ہم سے راضی فرمائے، اور ان کو دنیا و آخرت میں ہمارا دستگیر، ہمارا نجات دہندہ اور ہمارا شفیع قرار فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد و یا عالی بحق علی و یا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین. نسألک و نقسمک صل علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. پروردگارہ جتنے مؤمنین نے دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کیے ان کے حوائج برآوردہ فرما، اور جن کے بیمار ہیں ان کے بیمار کو شفا عطا فرما، اور جن کے قرضے ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، اور ہمارے قرضوں کو بھی ادا فرما، اور ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج میں پروگرام نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ہو سکتا ہے 13 رجب کو پروگرام نہ کریں. محترم ناظرین، باتیں بہت ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل، ایک ایسا سمندر کہ اس کے پہلے قطرے میں اولین و آخرین کے عقول سب متحیر ہیں. یہاں پہ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. میں نے ایک جملے کا انتخاب کیا ہے جماعت مخالفین کے کتب سے، ان کے صحیح اسانید کے ساتھ، کہ مولا کے چاہنے والوں کا دل خوش ہو جائے، اور حسادت کرنے والے اگر ناراض ہو جائیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، ان کا اپنا قصور ہے. کتاب سنن ترمذی لعلامتہم ابو عیسیٰ ابن سورہ الترمذی، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر ہے 1065، ابواب مناقب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں وہ یہ روایت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی حدیث، یہ حدیث کی سند کیا ہے؟ حسن ہے. حدیث حسن جو ہے حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے، اس کی یہ حجت ہوا کرتی ہے. ابو زبیر نے جابر ابن عبداللہ الانصاری سے روایت کیا، قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یوم الطائف. طائف میں جب جنگ ہو رہی تھی، طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کو محاصرہ کیا تھا، غزوہ حنین کے بعد. غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا؟ صحابہ بھاگ گئے تھے نا، صحابہ اکرام. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. جنگ حنین کو یاد رکھو اے صحابہ کہ تم سب بھاگ گئے تھے، اور اس میں بھاگنے والوں میں اول و دوم بھی شامل تھے. ان کے اپنے بخاری میں ثانی کا ذکر نام کے ساتھ موجود ہے کہ وہ بھاگنے والوں میں تھے یوم حنین.
اچھا، یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ حنین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف چل پڑے، اور طائف وہاں پہ بہت ان کا قلعہ بہت ہی سخت تھا، انہوں نے ان کا شہر بہت ہی اس کا ڈیفینس اس کا بہت اسٹرانگ تھا، اور وہ تسلیم نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس وقت سب لشکر دیکھ رہی ہے، تو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کو بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشکل کشا کو بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحب سر کو بلایا، کسی اور کو دعوت نہیں دی۔ کس کو دعوت دی؟ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ جابر کہتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، بلایا، دعوت دی، کس کو؟ اپنے مشکل کشا علی علیہ السلام یوم الطائف، روز جنگ طائف ان کو بلایا ہے۔ فن تجاہو، اپنے پاس بلایا، اور سیکرٹ میں اسرار ان سے کہتے رہے، آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، بہت عرصے تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ فقال الناس، ناس سے کیا مراد ہے؟ لشکر والے، صحابہ اکرام، لمبی لمبی داڑیاں، موٹی موٹی گردنیں، بڑے بڑے پیٹیں، ٹھیک ہے نا؟ جب بھاگنے کی باری ہوتی تو بھاگنا بھی مشکل ہوتا ہے، وزن انسان کا زیادہ۔ فقال الناس، تو لوگوں نے کہا، لوگ سے کیا مراد ہے؟ اور ہم بتائیں گے وہ کون تھا، ان میں سے ایک اہم فرد ہے۔ لقد طال نجواہ مع ابن عمہ، جب دو لشکروں کا سامنا ہو اور لشکر کا قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سپریم کمانڈر کو ساتھ بلائے، کسی اور کو نہ بلائے، اور اس کے ساتھ اس وقت سرگوشیاں کرنے لگے، اور یہ اس طرح نہ کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمانڈر کے ساتھ کوئی اہم بات کر رہے ہیں، اس طرح نہ کہیں، وہ کہیں اس لیے کہ چچا کا بیٹا ہے، اس طرح کہہ دیں، اس لیے کہ ابن عم ہے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ ابن عم ہے، اس کا چچا کا لڑکا ہے، اس کے ساتھ تو بڑے عرصے سے یہ گفتگو کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ چل رہا ہے، یہ الفاظ احترام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ تسلیم ہونے کے الفاظ نہیں، یہ الفاظ حسادت کے الفاظ ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، گفتگو ختم ہوئی، تو چہروں کی طرف دیکھا، بلا وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ کہتے نہیں ہے نا، ان کو پتہ چل گیا، ان کے چہروں کی طرف دیکھا کہ چہروں میں حسادت کا طوفان ہے، ناراضگی کا، وہاں پہ ان کے چہروں میں ناراضگی کے آثار، بلکہ ناراضگی کے شعلے بڑک رہے ہیں کہ کیوں ہمیں بھی نہیں بلایا، کون سی خاص بات ہے، مکہ بھی فتح کیا ہے، حنین میں تو ہم بھاگ گئے تھے، پھر بھی یہ بچ گیا، اس کے چچا کے لڑکے نے اس کو بچا دیا، ٹھیک ہے نا؟ بھائی آپ جب طائف میں آ گئے، طائف والوں سے لڑائی کے موقع، جنگ ہے، دو طرف صفیں کڑی ہیں، تو اس نے اپنے چچا کے لڑکے کو ایک طرف بلایا، اس کے ساتھ باتیں، ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ یہ ضرور کوئی اہم بات ہے، ضرور ایسی بات۔ تو ان کے چہروں پہ ایسا کہ دل تنگی کے آثار، حسادت کے آثار، ناراضگی کا طوفان مچا ہوا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو صحابہ سن لے، گوشت بلکہ تاریخ سن لے، جہاں سن لے، کہ آج میں نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی ہے، آج میں احمد مختار رسول من رب العالمین، میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کیا کہ اگر میں نے اپنے مشکل گشا، اپنے نفس نفیس، اپنے نور عین، اپنے تاج سر کو، صرف ان کو شریک گفتگو کی ہے، اور ان کے ساتھ میں نے مناجات کی ہے، میں نے ان کے ساتھ سرگوشی کی ہے، میں نے اسرار کہیں، میں یہ ظلم کسی پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ من تجیتو، میں نے تو اس کے ساتھ سرگوشی کی نہیں ہے، میں نے امیر المؤمنین سید المسلمین اذن اللہ کے ساتھ، سلام اللہ علیہ کے ساتھ میں نے سرگوشی نہیں کیا، ولیکن اللہ انتجا، یہ اللہ تے، اللہ تعالی خود حضرت امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ سے مخاطب تھے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سامع تھے،
لسان اللہ کہا جا رہا تھا اور اذن اللہ سنتا جا رہا تھا، اور احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد تھے۔ صحابہ سن لو، تم امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس منقبت پر تم جل گئے، حسادت کی آگ نے تمہیں جلا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی سے بات کر رہے، تو اب میں تمہاری تکلیف مزید بڑھا دیتا ہوں، تمہاری حسادت مزید بڑھ جائے، جس نے جلنا ہے جل جائے۔ من تجیتہ، میں تو ان سے گفتگو کر ہی نہیں رہا تھا، ولیکن اللہ انتجا، اللہ ان سے گفتگو کر رہا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خطاب، یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ حدیث بھی حسن ہے، اور نہ کہہ کہ شیعہ کہتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہے، ہم نہیں کہتے یہ بات، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، نبی ہمارے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی جن کے والدین کے متعلق تم غلط عقیدے رکھتے ہو مسلمانوں۔ لیکن یہ تمہاری کتاب ہے، سنن ترمذی ہے، حدیث حجت بھی ہے، اس کے سند ایک سے زیادہ بھی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو میں نے ان سے مناجات نہیں کیا، میں نے ان سے اسرار نہیں بولے، اللہ نے خود اس سے اسرار بولے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خطاب کیا، تو اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش بلا کر خطاب کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آج اپنے ولی سے خطاب کیا۔ اچھا، اب آپ نے 2-3 دن پہلے، ہفتے والے دن آپ نے میرا مناظرہ دیکھا ہوگا مولوی حبیب صاحب کے ساتھ، وہ پنجاب میں پاکستان کے جانے پہچانے ایک محقق اہل حدیث عالم ہے، اور یہ ترمذی صاحب یہ بھی اہل حدیث ہے۔ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم حدیث کی تعویل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ یہی تو بات چل رہی تھی نا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کتنے ہاتھ ہیں، اللہ کے آنکھ ہے، کتنے آنکھ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ لیٹتا ہے، اللہ دوڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، وہ آپ نے دیکھا تھا کہ تعویل نہیں کرتے۔ لیکن جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل آتے ہیں تو یہ اس وقت بھی جلتے تھے، ان کے بڑے جل گئے تھے، تو اب بھی یہ جلتے ہیں، تو یہ ترمذی سے رہا نہ گیا، ترمذی نے تعویل کیجی، ولیکن اللہ انتجا، یہ کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے خطاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام اذن واعیت سامع تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان اللہ یقول، اس کا مطلب یہ ان اللہ امرنی ان انتجی معہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان کے ساتھ گفتگو کروں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر ادھر تعویل ہے تو سب جگہ تعویل کرو نا، تعویل اگر مانتے ہو، تعویل اگر مانتے ہو تو پہلے اپنی توحید کو صحیح کرو نا۔ تم نے جو خدائی آسمانی ایک خدا بنایا گاڈزلا، جس کا ہندوؤں کے خدا سے فرق بھی نہیں پتہ چلتا، ہاں بھائی صحیح کہہ رہا ہوں، نہیں صحیح کر رہا کہہ رہا، آپ نے سب نے سنا ہوگا مناظرہ، بھائی نہیں سنا؟ تو کم از کم اس کو صحیح کرتے نا، ادھر بھی تعویل کرتے، اگر ادھر تعویل حرام ہے تو ادھر بھی تعویل حرام ہے، اگر ادھر تعویل شرک ہے تو ادھر بھی شرک ہے نا کمینو۔ جب حیدر صفدر علیہ السلام کے مناقب پہ آ جاتے ہیں تو تعویل ہاں کفر نہیں رہتی جی، چلیں تعویل مان بھی لیں نا، تعویل مان بھی لیں، تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو علوم تھے، جو اسرار تھے، عمر کو اس کا اہل نہیں سمجھا، ابو بکر کو اہل نہیں سمجھا، چلو مان لیتے ہیں ترمذی صاحب، چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، کہ اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ اسرار کہے، وہ جو بھی اسرار تھے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ابو بکر نااہل تھا، اور تحمل علوم کے لیے، علوم قبول کرنے کے لیے، اسرار قبول کرنے کے لیے، اسرار رسالت قبول کرنے، اسرار الوہیت قبول کرنے کے لیے، اسرار زمین و آسمان قبول کرنے کے لیے، وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے کہ پبلک میں سب کے سامنے کہے، کسی کے سامنے کہے، صحابہ سے کہہ دے، کسی سے کہے، اس کا صرف ایک سا حامل اسرار ہے، ایک شریک سر ہے، وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین سید المسلمین علی علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ تو فضیلت، برتری، افضلیت سب صحابہ پہ ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی بھائی؟ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ آپ نے اس کتاب میں دیکھا، تحفۃ الاحوذی
بشرح الجامع الترمذی تألیف المبارک فوری، جزء 10، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1990 میں چھپی ہے۔ یہاں پر حدیث نمبر 3974، صفحہ نمبر 158، اسی حدیث کا شرح ہے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیًا یوم الطائف فانتجاہ، اس کے ذیل میں وہ کہتے ہیں قال فی القاموس ناجاہ مناجتاً ونجاءً سارہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اسرار کہیں جائے۔ اب اسرار کون کہہ رہا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ خود کہہ رہا تھا۔ اور ٹھیک ہے نا بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کیا ہیں کہ اسرار بولنے والا کون تھا؟ اسرار بولنے والا اللہ تھے۔ پوری دنیا نے دیکھی کہ اسرار سننے والا امیر المؤمنین علیہ السلام تھے۔ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ حاسدین کے کیا الفاظ ہیں؟ حاسدین کا الفاظ یہ ہے کہ بھئی نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے، چلو مان لیتے ہیں بھئی، ایک لمحے کے لیے مان بھی لیتے ہیں نا۔ اسرار کا اہل، نبوت کے اسرار کا حامل کون ہے؟ جو بالکل نبی جیسا ہے، ٹھیک ہے نا، سر وہی حمل کرے گا جو بالکل نبی جیسا ہوگا۔ جو نبی جیسا نہیں ہوگا وہ حامل اسرار نبوت نہیں ہو سکتا۔ وہ سن رہے نہیں سن رہے؟ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ بشانہ برابر ہے، برادر ہے، وہ کون ہے بھائی؟ اور بھائی مان لیتے ہیں حاسدین کی بات، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں، چلیں بھائی، سر کا اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ سر بتا رہا تھا، امیر المومنین علیہ السلام سن رہے تھے، حاسدین سن لو۔ اب حاسدین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا ایک اور مطلب بنتا ہے، چلیں بھائی، حالانکہ ان کے مذہب میں تعویل کرنا شرک بھی ہے۔ مان بھی لیا نا یہ بات، مان بھی لیا یہ بات نا، تو پتہ چلتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک سر ہے، اس کا برابر ہے، اس کا برادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی اہل نہیں ہے کہ یہ اسرار اس سے کہے جائے، صرف ان سے کہا جائے۔ وہ کون ہے؟ وہ نفس الرسول امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ وانتجاہ کا کیا مطلب ہے؟ وانتجاہ خصہ بمناجاتہ، خصہ بمناجاتہ، اگر کہیں ناجاہو کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ مناجات کی ہے، لیکن ترمذی کے الفاظ کیا تھے؟ ترمذی میں روایت کے الفاظ تھے انتجاہو، ترمذی کے الفاظ یہ تھے انتجاہو۔ تو انتجاہو کا کیا مطلب ہے بتاؤ مبارک پوری؟ مبارک پوری کہتے ہیں خصہ بمناجاتہ، مخصوص کیا ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے اسرار کے لیے۔ اچھا، فقال الناس، لوگوں نے کہا، تو یہ لوگ کون تھے بھائی؟ جنہوں نے کہا نا، جنہوں نے کہا تال نجواہ مع ابن امہ، کہا یہ شخص اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ، اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ بڑی دیر سے گفتگو کر رہا، تو یہ کون تھے؟ ہاں، مبارک پوری صاحب کہتے ہیں ای المنافقون، یہ منافقین تھے، او عوام الصحابہ، یا عام صحابہ تھے، یا تو منافق تھے، وہ سن رہے ہو نہیں سن رہے بھائی؟ یا تو منافق تھے، وہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے بھائی، میں کوئی ذاکری نہیں کر رہا، میں مخالفین کی کتاب آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں بھائی۔ بھائی میں تبرہ نہیں کر رہا، ان کے اپنے علماء لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یا تو وہ منافق تھے یا عوام الصحابہ، یا عام صحابہ تھے بھائی۔ پھر ہم آپ کو نام دکھائیں گے ان کے اپنی کتابوں سے صحیح سند کے ساتھ کہ وہ عام صحابہ کون تھے بھائی، جن کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ منافق بھی تھے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے یہ غلط بات کہی ہے، حسادت کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گٹیے جملوں کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ شخص اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ بڑی دیر سے گفتگو کر رہا ہے۔ اچھا سن لیں مزید، وہ نقل کرتے ہیں طیبی سے کہ طیبی نے کہا کان ذالک اسرارا الہیہ، طیبی نے کہا کیونکہ اس میں لفظی انتجاہ کا ہے، اس میں لفظی انتجیتہو کا ہے، اس میں لفظی دوسرے روایت میں ناجاہو کا ہے،
بل ما ناجیتہ بل اللہ ناجا، میں نے ان کے ساتھ سرگوشی نہیں کیا، اللہ نے ان کے ساتھ سرگوشی کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اسرار الہی، اللہ 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 اللہ، اسرار الہی آپ کے زندگی میں جو آپ کے سر ہیں، جو آپ کسی کو نہیں بتاتے، وہ آپ کے اسرار ہیں۔ وہ سن رہے ہو نہیں سن رہے بھائی؟ آپ کے زندگی میں جو سر ہیں وہ آپ کسی کو نہیں بتاتے، وہ آپ کے سر ہیں۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو اسرار ہیں، جو کسی کو نہیں بتاتے، وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار ہیں۔ لیکن یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار کی بات نہیں ہو رہی، اسرارن الہیہ، یہ بات ہو رہی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو کسی کو نہیں بتاتا۔ اسی لیے صحابہ کو نہیں بلایا نا۔ سسر تو نو تھے نا پیغمبر کے، کتنے سسر تھے بھائی؟ سسر تو بہت تھے، سسروں کو بھی نہیں بلایا، بیویوں کو بھی نہیں بلایا، سالوں کو بھی نہیں بلایا، نہ سسر نہ سالہ کوئی وہاں پہ نہیں ہے۔ صحیح ہے نا بھائی؟ سسر سالے سب چل رہے ہیں بھائی، کیا میں نہیں بلایا؟ او ہے کہ نہیں بھائی؟ اسی لیے تو اسرار ہے، لیکن کس کے اسرار ہیں؟ تو یہ بھی فرماتے ہیں اسرار الالہیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں جو اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ ایک ہے تو احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دوسرے ہیں امیر المؤمنین علی مرتضی صلوات اللہ وسلامہ علیہما وآلہما۔ وَأُمُورًا غیبیہ، اسرار الہی اور امور غیبی، غیب کے باتیں، جعلہ من خزانہا، کہ اللہ تعالیٰ نے خزان کس کو بولتے ہیں؟ خزانے دار کو بولتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو خزانے دار بنایا؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس کو اپنے خزانوں کا خزانے دار بنایا؟ کس نے اس کو اپنے امور غیبیہ کا؟ اور یہ میرے الفاظ نہیں، ان کے اپنے کتابیں ہیں بھائی۔ ہائے ہائے، اور کس کو اپنے اسرار کا خزانے دار بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا نا، من تجیت ولکن اللہ انتجا، یہی الفاظ ہے نا حدیث کے، میں تو نہیں بنا رہا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ ان کے اپنے شراح احادیث کے ہیں۔ اے سبحان اللہ۔ ایک ہے وہ ہے جس کو تیمم نہیں آتی، جی ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ جس کو تیمم نہیں آتی، جو بچوں سے، عبداللہ ابن عباس ایک بچہ تھا، جا کے اس بچے سے پوچھتا تھا کہ نماز میں انسان کو شک ہو جائے تو وہ کیا کرے، ٹھیک ہے نا؟ ایک وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے اسرار الہیہ اور امور غیبیہ کا خزانہ بنایا، خزانے دار بنایا۔ آئے ہائے ہائے، خزانے دار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ بینک میں آپ جانتے ہیں نا، وہ بینک ادھر آپ پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں، اس کے پاس امانت رہتا ہے، وہ آپ بینک اس کا خزانہ ہوتا ہے، وہاں پہ سب چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس کا خزانے دار ہوتا ہے، اس کا رسپانسبل ہوتا ہے کہ کیپ کرے، اس کی سیف گارڈ کرے، اس کی نگہدانی کرے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، تمہاری عقل کہاں ہے؟ تمہارا شعور کہاں ہے؟ تمہارا ضمیر کہاں ہے؟ ایک وہ ہے جو اپنی زبان خود کے آتوں سے کھینچ رہا تھا بار بار بیٹھ کے۔ نمبر 2 آیا، بولا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تم کو خلیفہ بنایا، بے عزت کر رہا ہوں میں۔ کہا اسی کی وجہ سے میں تو بار بار ہلاک ہو گیا۔ اقیلونی لست بخیرکم، اور مجھے خلافت سے نکالو، مجھے خلافت، عمر نے مجھے خلیفہ بنایا، میں خلافت کا حقدار ہوں۔ یہ صحیح اسانید کے ساتھ ان کے کتب میں موجود ہے۔ بار بار جب بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو جب کوئی مسئلہ نہیں آتا تو صحابہ سے پوچھتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور نمبر 2 کی تو یہ حالت ہے کہ وہ بچوں سے جا کے پوچھتا تھا۔ جو بچے صحابے ہوتے تھے وہ مسائل جانتے تھے، یہ نہیں جانتا تھا۔ اور مسلمان، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک وہ جاہل ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کیا جو جانتے ہیں اور جانتے نہیں ہیں وہ برابر ہیں؟ اس بات کو وہی سمجھتا ہے جس کے پاس عقل ہو، عقل
قرآن نے خوب کہا بھائی ٹھیک ہے نا، شرط لگا دی ہے بھائی کہ سمجھ وہ جائے گا جس کے پاس عقل ہو، جو عقل ہی نہیں ہے تو سمجھ کہاں جائے گا بھائی. ایک وہ ہے جو عام سی بات کو نہیں جانتا، بار بار اپنے جہل کا اعتراف کرتا ہے، کہ کل الناس افقہ من عمر، جملہ مشہور ہے اس شخص کا، کل الناس، سب لوگ، یعنی سب سے میں جاہل تر ہوں، جاہل ترین فرد، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. کل الناس افقہ من عمر، حتی النساء، وہ عورتیں، وہ وحشی ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا عرب میں اس زمانے میں، کچھ بھی نہیں آتا ان کو، کچھ بھی پتہ ہی نہیں، یہ مجھ سے مسئلے مسائل زیادہ جانتے ہیں. ایک تو وہ ہے، ایک وہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے خود اس کو اپنے غیب کے خزانوں اور اپنے اسرار کا نگہبان بنایا، حامل بنایا. ٹھیک ہے، ان کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اور جب پوچھے ان سے کہ افضل کون ہے، کہتے ہیں جی افضل وہی جو سب سے جاہل ترین تھا. کل الناس افقہ من عمر. یہ ہے کہ نہیں بھائی، ہے کہ نہیں بھائی، ہے بھائی. دنیا کی سب سے بڑی کامیڈی شو کیا ہے واقعی ان کا؟ دین اسلام ہے. دین اسلام کس چیز کا مجموعہ ہے؟ ہاں یاد رکھو، یہ جو آتے ہیں آپ کے ایتھیسٹ مذاق اڑاتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے بھائی. اگر مغرب والوں نے ابھی اسلام پہ کوئی ڈرامہ سیریز نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، کامیڈی شو نہیں بنایا، انہوں نے بڑا احسان کیا ہے. اور بھائی 50-50 اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاکستان میں جو مزاحیہ شو بنتے ہیں نا، اس کے مقابلے میں، مسلمانوں کے عقائد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اصل مذاق تو ادھر ہے، اصل مضحکہ تو ادھر ہے، مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ جو کیا ہے. اچھا، یہ کتاب تحفۃ الابرار شرح مصباح السنہ لامامہم البغوی، جزء ثالث، چاپ دار الثقافہ الاسلامیہ، 2012 میں کتاب چھپی ہے. اس میں بھی جابر سے روایت کرتے ہیں، وہی روایت، حدیث نمبر ہے 15,056، من تجیتہ ولکن اللہ انتجا. اچھا، یہ ایک سند ہے. دوسری جو سند ہے میرے محترم ناظرین، وہ ایک سند اجلح کی اس میں شخص اجلح، دوسری سند ہے اس میں اجلح نہیں ہے. اور تیسری سند آپ کو دکھاؤں گا کہ جو صحیح بشرط بخاری و مسلم، یہی حدیث. یہ کتاب المعجم الکبیر للحافظ سلیمان ابن احمد الطبرانی، متوفى سنة 360، جلد نمبر 2، چھاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، صفحہ نمبر 186، حدیث نمبر ہے 1756. ہاں، اب وہ بولنے والا کون تھا جس کے متعلق مبارک پوری نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ لوگ منافق تھے یا عام صحابہ تھے. ٹھیک ہے نا، وہ کون تھا جس نے بولا تھا کہ ہاں اس نے اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ بڑی لمبی بات کی ہے. ہاں، وہ کون تھا بھائی؟ عن جابر، یہ دوسرا سند ہے، پچھلے سند سے مختلف ہے. لما كان يوم غزمة الطائف قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع علی علیہ السلام ملیا من النہار. ایک پورا دن جنگ طائف کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے، علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے گئے. پورا دن کا ایک بہت بڑا حصہ، پورا دن سرگوشیاں کر رہے تھے آپس میں. فقال له، ہاں کس نے بولا؟ جلنے والا کون ہے، حاسد کون ہے؟ ہاں بولو، نام بتاؤ جی، دسو جی. عائشہ دا پیو ہے کہ نہیں؟ ہے جی، عائشہ کے والد. تو جماعت عمرے کے کیا بنیں گے بھائی؟ نانا جی ہے کہ جی، نانا جی. سسر نمبر 1، سسر نمبر 1 بھی نہیں ہے، اس پتہ نہیں نمبر 5 ہے کتنا سسروں کی ترتیب میں، نمبر 7 ہے کتنا بنتا ہے. بس سسر نے کہا یا رسول اللہ، آپ سسر ادھر کھڑے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سالے ادھر سب ہیں، سالوں کا لشکر ہے بھائی، سالے اور سسر کسی کو نہیں لے گئے بھائی. اور لقد طالت، بہت لمبی، بہت ہی لمبی. سسر کو غصہ آیا، لقد طالت مناجاتک علیا سلام اللہ علیہ، اس علی کے ساتھ
پورا دن آپ نے ان سے گفتگو کیا، میٹنگ رکھی ہے، ہمیں نہیں بلایا، سالے ادھر سب ہیں، سسر ادھر سب ہیں، کسی کو نہیں بلایا۔ کیا چکر ہے؟ اب کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاورفل بھی ہو گئے نا، جزیرۃ العرب میں ان کا قبضہ ہو گیا، مکہ فتح ہو چکا، حنین فتح ہو چکا، اب طائف بھی گرنے والا ہے، اب تو کوئی روکنے والا نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ پریشان، سالے پریشان کہ ہم نے رشتہ اسی لیے دیا تھا کہ ہمیں کچھ مل جائے۔ منذ اليوم، صبح سے پورا دن آپ نے ان کے ساتھ لگا دی، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ادھر لشکر ہے بھائی، سب لوگ سالے ادھر کھڑے ہیں کہ بھائی کوئی غنیمت ملے ہمیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا انتجیتہ، میں نے ان سے ایک حرف بھی نہیں بولا ہے، ما انا انتجیتہ، جلنے والے جلو، سالو سب جلو، سسر تم بھی سب جلو، عائشہ کے ابا جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ما انا انتجیتہ، میں نے تو ان سے ایک حرف بھی نہیں بولا، میں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جملہ بھی نہیں بولا ہے، ولیکن اللہ انتجا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو مخصوص کیا ہے اپنے خطاب سے، اپنے کلمات سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عائشہ دا پیو سنو، یہ بہت ساری کتب میں یہ حدیث موجود ہے، اور میں صرف مصادر آپ کو دکھا رہا ہوں، مصادر دکھا رہا ہوں، میں آپ کو کتب تخریج نہیں دکھا رہا۔ جی ہاں، کتاب معرفت الصحابہ لحافظ ابی نعیم الاصبہانی، چاپ دار الوطن للنشر، صفحہ 1998 میں، سنہ 1998 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں یہ صفحہ ہے 533، حدیث نمبر 1495۔ یہاں پہ روایت کرتے ہیں، عن سالم ابن ابی حفص عن ابی الزبیر عن جابر لما كان يوم الطائف قام النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلاصہ یہ وہی ہے جو حدیث میں نے آپ کو پڑھا ہے، رواہ الاعمش والاجلح وغیرہما، اس کے کئی مصادر ہیں۔ اجلح نے بھی روایت کی ہے، جماعت عمریہ اس بات پہ کہتے ہیں، اس کو ترمذی کی جو روایت ہے، ترمذی نے اس کی تصحیح بھی کیا، کیونکہ تحسین تصحیح ہوتی ہے، اس میں اجلح ہے، تو فرماتے ہیں فکر نہ کرو، حافظ ابو نعیم کہتے ہیں بیوقوفو، اس کو اعمش نے بھی روایت کیا، والاجلح وغیرہما، کئی لوگوں نے روایت کیا بھائی، عن ابی الزبیر، ابی زبیر سے، عن جابر سے، ٹھیک ہے نا۔ اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا، تو لہذا اس میں تضعیف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اب میں نے کہا کہ یہ حدیث بشرط بخاری اور مسلم بھی مروی ہے، میں نے کیا کہا؟ یہ حدیث بشرط بخاری اور مسلم بھی روایت ہو چکی ہے، تو اس حدیث کو بشرط بخاری اور مسلم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے عزیزوں۔ یہ کتاب فوائد الامام سموی، ہمارا امام نہیں، ان کا امام ہے، ان کا ایک امام ہے، ان کے تو امام تو لاکھوں کے حساب میں، ہمارے امام کتنے ہیں؟ 12۔ دجالی فرقے کے امام کتنے؟ ان کے امام بھی بہت سارے ہیں، شیرازی، پتہ نہیں کیا کیا، تہرانی، خمینی، ہر شہر کا نام لے لو نا، اس میں یا لگاؤ، ایک امام بن جاتا ہے اسے۔ ہمارے امام الحمدللہ صرف 12 ہیں۔ ایران کے جتنے صوبے ہیں نا اور جتنے شہر ہیں ہے کہ نہیں بھائی، خود ہی کے تعداد میں ضرب 10 امام بن جاتے ہیں، ہمارے شیعہ نما بھائیوں کے اور ہمارے علماء کرام کے، صحیح ہے کہ نا؟ تو اماموں میں ان کے مقابلہ ان کا، کس کے امام زیادہ ہیں؟ آج کل عمریہ کے امام زیادہ ہیں، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا تو مقلدین حضرات ان کو شکست دیں گے۔ فوائد امامہم السموی، ان کا نام ہے ابی بشر اسماعیل ابن عبداللہ العبدی المشہور بالسموی۔ اچھا، یہ کتاب چھپی ہے میرے محترم ناظرین مکتبۃ اولاد الشیخ للتراث میں، سنہ 2005 میں، بلے چھپی ہے یہ کتاب بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر اس کتاب کے مقدمے میں محقق نے کتاب کی مؤلف کی تعریف کی ہے، معرفی کی ہے اس کو۔ وہ ذہبی نے فرمایا کہ ان کی ولادت سنہ 119 میں، یعنی یہ ہم عصر ہیں احمد بن حنبل کے، اور بخاری اور مسلم سے تقریباً ہم عصر، ہم طبقہ ہے، اگر ان سے آگے نہ ہو تو ان سے پیچھے نہیں ہے۔ ابن ابی حاتم نے کہا کہ میں اس کا شاگرد ہوں، ابن ابی حاتم رازی
ان کے شاگرد رہ چکے ہیں، وہ صدوق، یہ صدوق ہے۔ ابو الشیخ نے کہا کان حافظا متقنا یذاکر بالاحادیث۔ ابو نعیم الاصبہانی نے کہا کان من الحفاظ الفقہاء۔ ابن مردوی نے کہا ہوا ثقۃ جلیل کان یحفظ الکثیر۔ تو یہ بڑا ہی جلیل القدر جماعت عمریہ کے اکابر میں سے ہیں، اور ان کا کتاب ہے کتاب فوائد سموی۔ اس میں یہ شخص روایت کرتا ہے 2 اسانید کے ساتھ۔ یہ صفحہ نمبر 28 ہے۔ پہلا جو سند ہے حدثنا محمد بن خالد بن عبد اللہ الطحان عن والدہ، والد اس کا کون بنتا ہے؟ محمد بن خالد کے والد بنتے ہیں خالد بن عبد اللہ الطحان۔ وہ روایت کرتے ہیں اجلح سے، اجلح ابو الزبیر سے، ابو الزبیر جابر سے۔ یہ سند وہی سند ہے، کس کی سند ہے؟ جو ترمذی کی سند ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس سند میں محمد بن خالد بن عبداللہ جو ہے یہ شخص کچھ ضعیف ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کے والد صاحب ہے، یہ بخاری اور مسلم کے روات میں سے، بخاری اور مسلم اور کتب اربعہ کے روات میں سے، اور سب اس کو ثقہ اور جلیل مانتے ہیں۔ اس کے بعد جو شخص اجلح ہے، اجلح کے متعلق ہم آگے جا کر بات کریں گے کہ اجلح بھی بہت اس کی یہ ثقہ ہے، بہت عظیم الشان راوی ہے، اور یہ رافضی بھی نہیں تھا، تو اس کے متعلق آگے جا کر بات کریں گے۔ اور وہ ابو الزبیر سے روایت کرتا ہے۔ ابو الزبیر محمد ابن مسلم قرشی ہے، اور وہ بھی بخاری مسلم کے رجال میں سے ہے، اور کتب اربعہ کے بھی رجال میں سے۔ اچھا، دوسرا طریق یہ ہے حدثنا وہب بن بقیہ حدثنا خالد عن الاجلح عن ابی الزبیر۔ اچھا، یہ جو میں نے جو نسخہ دیکھا تھا اس میں افلح ہے، افلح۔ ایک دوسرا نسخہ جو میں نے دیکھا تھا آن لائن، اس میں یہاں پہ یہ دونوں سنا اسانید کو اس نے اس سے لایا، پہلے اجلح سے لایا، لیکن یہ دوسرے سند میں افلح ہے۔ افلح اگر ہو تو وہ افلح ابن حمید الانصاری ہے، جو بخاری اور مسلم اور ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ سوائے ترمذی کے اس سب نے اس سے روایت کی ہے، وہ بڑا ثقہ ہے، اس سے روایت ہوئی ہے۔ تو یہ جو افلح کی جو سند ہے، یہاں پہ اس کو جو چھاپا ہے، جو چھاپنے والے نے اجلح بنا دیا۔ اب میں متوجہ ہوا، میرے پاس ایک دوسرا نسخہ ہے، ابھی نسخہ میں ادھر اسٹوڈیو میں نہیں لکھا ہے، اس میں افلح ہے۔ افلح جو ہے وہ بخاری اور مسلم، وہ سند اگر افلح کی لے لیں تو وہ تو یہ بخاری مسلم کے شرط پہ صحیح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بقیہ حدیث وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس میں کوئی خاص الفاظ نہیں ہے جو دوبارہ میں پڑھوں۔ اچھا، جنہوں نے اس حدیث کی تضعیف کرنے کی کوشش کی، وہ کس بنا پر تضعیف کرنے کی کوشش کی؟ ایک یہ ہے کہ یہ اس میں اجلح ہے۔ ایک نقطہ اور عرض کروں کہ ایک کتاب ہے مسند ابی اعلیٰ الموصلی میں بھی ہے، اور کتاب سنن ابی بکر بن عاصم میں بھی ہے۔ ایک انہوں نے یہ تضعیف کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں اجلح ہے، دوسرا انہوں نے یہ تضعیف کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابو الزبیر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، ابو الزبیر مدلس ہے، اور اس نے عنعنہ کیا ہے، اس نے تصریح بحدثتو نہیں کیا۔ اور یہ بھی ایک تماشا ہے ان کی کتب میں کہ کہتے ہیں فلانی شخص مدلس ہے۔ مدلس یعنی وہ فراڈی ہے، مدلس کا مطلب ہی فراڈی ہے، کہ اگر فراڈی شخص کہے کہ میں فلانے سے روایت کرتا ہوں، اور یہ اس کا نہ کہے کہ فلانے نے مجھے سنایا ہے، تو اس کا مطلب ہم اس پہ اعتبار نہیں کریں گے، یہ یہاں پہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ یہاں پہ وہ کوئی کچھ کر رہا ہے کہ میں فلانے سے، تو کیوں نہیں کہتا کہ فلانے سے میں نے سنا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کی اصل جو تدلیس ہے، کہتے ہیں یہ تدلیس کو ہم نہیں مانتے، کہتے ہیں کیونکہ ہمارے راوی کیا ہے؟ فراڈی ہیں۔ مدلس یعنی فراڈ، فریب، یہ فریب دے رہا ہے میں۔ اچھا، کیسے فریب دے رہا ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلانے سے روایت کرتا ہوں، تو فلانے سے روایت کرتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس نے مجھے بتایا؟ تو یہ بیچ میں 1-2-3 افراد ہوں گے، بیچ میں تو فلانے سے ضرور روایت کرتا ہوگا، لیکن تو نے اس سے سنا نہیں، کسی اور سے سنا، تو اس کو چھپا رہا ہے۔ جس سے تو نے سنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیر ثقہ ہے، یا کوئی فاسق آدمی ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کی حدیث قبول نہیں ہوتی، اب اس کو چھپا رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟
اور اس نے اس سے جو جس کا ذکر کر رہے ہیں اس نے اس سے سنا ہے، تو اسی لیے تو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اس سے سنا ہے، تو یہ فراڈ ہے۔ تو اگر یہ سلسلہ ہو تو بھائی فراڈی آدمی جو اس طرح فراڈ کرتا ہے تو ان سے حدیث لیتے کیوں بھائی؟ دوسری اگر وہ کہہ دے کہ میں نے اس سے سنا ہے تو اس کی حدیث صحیح ہے، لیکن اگر وہ اس طرح فراڈ کرے تو پھر اس کی حدیث ہم قبول نہیں کریں گے بھائی۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ لیکن اس طریقہ کار کو ہر جگہ استعمال نہیں کرتے یہ، جہاں پہ ان کو حدیث پسند نہ آئے، کیونکہ یہ قواعد کا تطبیق ان کے شہوت کے مطابق ہے، ان کے تعصب کے مطابق ہے۔ جہاں پہ ان کا تعصب اور ان کا شہوت اور ان کی دلی خواہش کسی حدیث کو انہوں نے ضعیف بنا دینا، اس کے لیے 10 قاعدے آ جاتے ہیں بھائی غیب سے، ٹھیک ہے نا آ جاتے ہیں اس کے فلان قاعدے کے روح سے فلان قاعدے کے روح سے، اس کو ایک قاعدہ لگ جائے گا، اس میں ضعیف کر دیں گے لیکن اگر کسی حدیث کو انہوں نے نہیں کرنی ہو تضعیف تو کہیں گے کہ بھائی وہ مدلس بھی ہے، اس نے ان بھی کہا، اس سے فرق نہیں پڑتا جی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ابو زبیر کی وجہ سے ان کے علماء بہت سارے کہیں گے کہ بھئی یہ حدیث اس لیے بھی ضعیف ہے کہ وہ مدلس ہے، اس نے انعنا کیا۔ تو ان دو باتوں کا جواب دینا ضروری ہے، ایک ابو اجلح کے متعلق اور ایک کس کے متعلق میرے بھائی؟ ابو زبیر نے مدلس ہے۔ اچھا، جہاں تک اجلح کا تعلق ہے، اجلح کی توثیق اور شان بہت عظیم ہے۔ یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہے، جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 2 ہے، کتاب چھپی ہے 1982 میں، اور یہ جماعت عمریہ میں جرح و تعدیل میں سب سے مفصل کتاب یہی ہے۔ صفحہ نمبر 275 میں اجلح کی باری آئی۔ اجلح کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بخاری نے اس سے روایت کیا اور کتب اربعہ نے۔ اجلح ابن عبداللہ ابن حجیہ ویقال اجلح ابن عبداللہ ابن معاویہ الکندی ابو حجیہ الکوفی، والاجلح لقب، اجلح اس کا لقب ہے۔ اب اس کے شان میں کہ اس سے کن لوگوں نے روایت کی اور اس نے کس سے روایت کی ہے، وہ بہت طویل حدیث سلسلہ ہے اس کا۔ اس کے بعد توثیقات ملاحظہ فرمائیں۔ یحییٰ ابن معین نے فرمایا کہ یہ ثقہ ہے، دوسری جگہ پہ فرمایا اس کی حدیث میں کوئی ضعف نہیں ہے، لیس بہ بأس، یعنی اس کی حدیث میں ضعف نہیں ہے۔ یحییٰ ابن معین نے کہا ہے کہ یہ صالح الحدیث ہے، یحییٰ نے کہا کہ یہ ثقہ ہے، وہ بھی یحییٰ ابن معین ہے۔ احمد ابن عبداللہ اجلی نے کہا کوفی ثقۃ، توثیق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کے متعلق جتنے باتیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ سب کے سب توثیقات ہیں، اور اگر کوئی تضعیف بھی ہے وہ غیر مفسر ہے۔ تب یا مثلا جوزجانی کی جو کی تضعیف ہے، جوزجانی کی جو تضعیف ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ناصبی ہے۔ پھر اس شخص کے رافضی نہ ہونے کی دلیل اس کی اپنی روایت ہے، جو حافظ مزی تہذیب الکمال نے میں روایت فرمایا۔ ایک منٹ میں آپ کو اس کو بڑھا کے دکھا دوں۔ تہذیب الکمال میں کہ سمعنا انه ما سب ابا بکر وعمر احد الا مات قتلا او فقرا، کہ اجلح کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ابو بکر عمر کو اگر کوئی گالی دے دے تو اس پہ بلا نازل ہوتی ہے، یا تو وہ قتل ہو جاتا ہے یا وہ فقیر، اس کی زندگی سے پیسے برکت چلی جاتی۔ تو اس کا راوی بھی جو ہے نا ابو بکر عمر کا اجلح جو ہے بڑا ماننے والا تھا، اس نے روایت کیا، جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اور اس پہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا، وہ شیعہ ایسا بات کرتا ہے بھائی۔ اور پھر عمرو ابن علی نے اس کو متعلق فرمایا کہ ان کی وفات ہے سنہ 145 میں، مستقیم الحدیث صدوق، اس کی حدیث بالکل سیدھا حدیث، صحیح حدیث، سالم حدیث نقل کرتا ہے، اور یہ صدوق بھی ہے۔ اچھا، اب ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ کیا تھے؟ یہ شیعہ تھے۔ رافضی کا، اس کا رافضی نہ ہونا تو ہم نے ثابت کر دیا، تو اس کا شیعہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ملاحظہ کریں اس کے شیعہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تہذیب و تہذیب میں جزء اول جو حافظ ابن حجر صاحب کی کتاب ہے، اس میں اس کے مقدمے میں صفحہ نمبر 54 میں، بلکہ مقدمہ نہیں ہے، یہ متن کتاب میں، فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وأن عليا عليه السلام كان مصيبا في حروبه۔ کہتے ہیں تشیع کا مطلب، علماء جب کہتے ہیں نا علماء جرح الرجال فلانی شیعی تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ رافضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو عثمان پر، نہ کہ شیخین پر، عثمان پر تفضیل دیتا تھا کہ اس سے افضل ہے۔ اور یہ کہ جنگوں جو ہوئی ہیں نا، جنگ جمل، جنگ صفین، اس میں حق علی علیہ السلام کا تھا،
یہ اس کو تشیع کہتے تھے. وَأَنَّ مُخَالِفَهُ مُخْطِئٌ، اور جس نے امیر المؤمنین السلام کے خلاف جنگ کی وہ انہوں نے اجتہادی خطا کی. مع تقدیم الشیخین و تفضیلہما، اور یہ وہ حضرات تھے جو شیخین کو ابو بکر عمر کو افضل بھی مانتے تھے، مقدم بھی رکھتے تھے. وربما اعتقد بعضهم ان علیا افضل الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعض جن کے متعلق شیعہ کہا جاتا ہے، محدثین جس کو کہتے ہیں فلانی شیعہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رافضی جیسے ہم 12 امامی شیعہ نا اس طرح، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہی جو ہم نے ذکر کیا، بعض ان میں سے بعض افراد ایسے ہیں جو مثلا علی علیہ السلام کو افضل مانتے تھے ابو بکر عمر سے، لیکن اس طرح نہیں کہ ابو بکر عمر کو خلیفہ نہ مانے یا ان کو لعنت کرے، نہیں. وَإِذَا كَانَ معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روایته. فرماتے ہیں حافظ ابن حجر کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بھئی میں علی علیہ السلام کو عثمان پہ افضل سمجھتا ہوں، اور میں ان کو جنگوں میں ان کو حق پہ سمجھتا ہوں، ان کے مخالف جو جنہوں نے جنگ کی انہوں نے اجتہادی خطا کیا، یا میں حتیٰ یہ کہ میں ابو بکر عمر سے بھی ان کو افضل سمجھتا ہوں، اگر ایسا شخص با تقوی آدمی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کی حدیث قبول ہے، ہم اس کی حدیث کو رد نہیں کریں گے. یہاں پر وہ یہ فرماتا ہے. میزان الاعتدال میں علامہ محمد ابن احمد ابن عثمان ابن قائماز الذهبی الناصبی لعنہ اللہ اس طرح فرماتے ہیں. کتاب میزان الاعتدال جزء اول چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب 1995 میں چھپی ہے. یہاں پر ابان ابن تغلب جو بہت ہی مشہور شیعہ رافضی راوی ہے، اس کے متعلق کوفی شیعی جلد خالص شیعی ہے لیکنہ صدوق، لیکن یہ سچا ہے رافضی. اب یہ رافضی ہونے کا ذکر نہیں کرتا کہ یہ رافضی ہے، لیکن اس کا رافضی ہونا ثابت ہے ابان کا. کہتے ہیں یہ سچا آدمی تھا، حدیث میں جھوٹ نہیں ہوا، اس کا عقیدہ وہی جو بھی تھا، حدیث نقل کرتا تھا، صحیح نقل کرتا تھا. فلنا صدقہ وعلیہ بدعتہ، بھئی وہ بدعتی تھا، رافضی تھا، اس سے میں کام نہیں ہے، ہم اس کے صحیح حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وقد وثقہ احمد بن حنبل ويحيى بن معین وابو حاتم واورده ابن عدی. یحییٰ بن معین احمد فلان فلان نے اس کی توثیق کی. اچھا، کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کہیں کہ کیف صاغ توثیق مبتدع وحد الثقة العدالة والاتقان فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة. کہتے ہیں اگر کوئی شخص مجھ سے یہ سوال کرے کہ بدعتی کا آپ کیسے توثیق کرتے ہیں، توثیق کے لیے کسی کے ثقہ ہونے کے لیے عدالت شرط ہے، اس کا صحیح آدمی شرط ہے. یہ آدمی ہے ہی مثلا ایک آدمی بدعتی ہے، تو اس کی توثیق کیسے ہوتی ہے، وہ عادل کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک بدعت صغرا کا غلو التشیع، ایک بدعت صغرا ہے کہ مثلا کوئی تشیع میں غالی ہو، اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرے. او کتشیع بلا غلو ولا تحرف، یا ایک کوئی ایسا شخص ہو جو شیعہ ہو لیکن اس میں غلو نہ ہو اور اس میں انحراف بھی نہ ہو. اب تشیع آپ تو ابوبکر عمر کو، بہرحال تشیع ہو اور اس میں انحراف بھی نہ ہو. فهذا كثير في التابعين وتابعهم مع الدين والورع والصدق. یہ تو بہت زیادہ کہ کوئی تشیع شیعہ ہے تشیع میں غلو بھی کرتا ہے، یا کوئی ہے تشیع میں غلو بھی نہیں کرتا اور بلے اور اس میں انحراف بھی نہیں. یہ تو بہت زیادہ تابعین میں اور تابعین میں، اور وہ بہت ہی متقی افراد تھے، ان میں ورع بھی تھا، صدق بھی تھا. فلو رد حدیث هؤلاء ذهب جملة من الآثار النبویہ. اگر ان کے احادیث کو ہم رد کریں تو حدیث ہی نہیں بچے گا ہمارے پاس، جملہ آثار، جملہ احادیث ختم ہو جائے گی، ٹوٹل احادیث. ٹوٹل حدیث. ہم اگر شیعوں سے حدیث نہ لیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ شیعہ غلو بھی کرے تو کیا ہوگا، شیعہ ہونے کی وجہ سے رد کریں تو حدیث ہی نہیں بچے گی جی. ہم حدیث میں محتاج شیعوں کے، بھائی تم کہتے ہو شیعوں سے حدیث نہ لو، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ شیعہ جو کیا کرتا ہے، لعنت کرتا ہے ابو بکر عمر کو، ہم اس کی سے حدیث نہیں لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں جو تھا نا، 2 صدی میں 3 صدی میں،
شیعہ جو ہوتے ہیں وہ سب تقیہ کرتے تھے، علن تو کوئی بھی وہ نہیں کرتا تھا، لعنت نہیں کرتا تھا، علن سب تقیہ کرتے تھے. تو ان کے احادیث میں شیعوں کی بہت عظیم تعداد ہے. یہ اگر شیعوں کے احادیث چھوڑ دیں نا، بخاری سے، مسلم میں، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. انہوں نے اسی سے گزارا کیا کہ بھئی چلو یہ لعنت نہیں کرتے تھے، ابو بکر عمر کو لعنت نہیں، لیکن وہ زمانہ بڑا شدید سخت تقیہ کا زمانہ تھا، تو وہ لعنت تو نہیں کرتے تھے وہ لوگ، لیکن ان کا شیعہ، ان کے علماء میں بہت عظیم حصہ شیعوں کا گزرا. تو یہ تو اجلح کے متعلق جو کہا گیا یہ شیعی تھا، ٹھیک ہے نا، اس کا رافضی ہونا تو بالکل ثابت نہیں ہے. پھر اس تشیع، صرف تشیع جو انہوں نے کہا ہے تشیع، تو وہ کوئی ضرر ہی نہیں ہے، ضرر ہی نہیں کرتا وہ حدیث قبول کرنے میں. اور وہ قاعدہ کہ اگر کوئی صاحب بدعت اپنے بدعت کے نفس میں حدیث نقل کرے، وہ صدوق بھی ہو تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، وہ قاعدہ تو ایک مسلم قاعدہ نہیں ہے، وہ صرف ایک مجتہد کا قول ہے، ایک مجتہد کی اجتہاد ہے جو جوزجانی نام ہے ان کا، اور وہ ایک ناصبی ہیں، اور اس کو کوئی، اس قاعدے کو کوئی نہیں مانتا. اچھا، ملاحظہ کریں کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، بحث بہت علمی ہو گئی، بحث بہت ہی تصحیح و تسقیم میں، یہ بہت ہی ہم چل پڑے یہاں پہ. جو فضائل کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، یہ اس میں کچھ خلل آ گیا. تو میں ایک دو حدیث یہ اجلح کا، ابو زبیر کا دکھا دوں کہ عنعنہ کا جو حدیث ہے، یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 4130، ان ابی الزبیر عن جابر، ابو زبیر نے جابر سے عنعنہ کے ساتھ رہا، اور یہ کئی مقامات پر ہے بخاری میں، کئی مقامات ہیں بخاری میں. صحیح مسلم میں ملاحظہ کریں، صحیح مسلم میں چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ کریں، ان ابی الزبیر بلے حدثنا جابر، اور دوسری مقام حدثنی عن ابی الزبیر عن جابر، اور یہ مسلم میں زیادہ ہے عن ابی الزبیر، ٹھیک ہے نا. اور اس حدیث کو میرے محترم ناظرین دوسری کتب میں بھی روایت کی ہے، دوسرے احادیث میں، مثلا حدیث ہے وہ کیا، حدیث مناشدہ کے ذیل میں، مغازلی کے کتاب میں اور دوسری کتب میں اس حدیث مناشدہ میں بھی موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے خود فرمایا تھا صحابہ سے کہ اے صحابہ سن لو کہ کیا تم میں ایسا شخص ہے جس سے اللہ نے خود مخاطبہ کیا ہو، اللہ نے اس سے مناجات کی ہو، ٹھیک ہے نا. تو صحابہ نے کہا تھا ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا یاد کرو یوم طائف کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اور پورا دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور تم لوگوں نے اعتراض کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے ان سے سرگوشی نہیں کیا، اللہ خود اس سے اسرار کہہ رہا تھا. اچھا، اب جب بات یہاں پہ پہنچی ہے میرے محترم ناظرین، میں اس حدیث کو میں ایک اور کتاب سے دکھاؤں، کتاب ہے کنز العمال میں، ٹھیک ہے نا. کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے. یہ کتاب ہے کنز العمال. کتاب ہے کنز العمال میرے محترم ناظرین، ٹھیک ہے نا، فی سنن الاقوال والافعال. یہ جلد ہے نمبر 11، جلد نمبر 11 ہے، دیکھ رہے ہیں، جلد الحادی عشر. یہاں پر صفحہ نمبر، یہ بہت ساری کتابوں میں ہے، میں تو ایسے نمونے کے طور پر میں کنز العمال کو اس لیے میں نے کھولا کہ اس میں اور بھی حدیث ہیں، اس حدیث کے علاوہ وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو بہانہ. صفحہ نمبر 288، حدیث نمبر 33046،
ما انتجیت ولكن اللہ انتجا قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ترمذی نے روایت کیا، طبرانی نے روایت کیا، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیا یوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن عمه پھر اس حدیث کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں کچھ احادیث پڑھوں یہاں سے کنز العمال سے۔ حب علی حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت جو ہے برائیوں کو، برے اعمال کو اس طرح ختم کرتی ہے جیسے آگ کے شعلے کس کو ختم کرتی ہیں؟ اور گناہوں، اور آگ کے شعلے لکڑیوں کو ختم کرتی ہیں، جلا دیتی ہیں، اس طرح حب علی علیہ السلام۔ اچھا اس کے ذیل میں وہ کہتے ہیں کہ ابن جوزی نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، ابن جوزی نے کہا یہ حدیث موضوع، تو نواسب کے تضعیف سے یا ان کے بہتان سے صحیح حدیث غلط نہیں ہوتا۔ ہمارا جواب یہ ما ثبت حب علی فی قلب مؤمن فزلت به قدم الا ثبت اللہ قدما یوم القیامت علی الصراط۔ سیوطی صاحب کہتے ہیں کہ روایت میں نقل کرتا ہوں کتاب متفق والمفترق خطیب بغداد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن کے دل میں حب علی علیہ السلام قائم ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو اگر اس کا ایک لغزش بھی ہو جائے نا، ایک قدم میں لغزش بھی ہو جائے، دوسرے قدم کو اللہ تعالیٰ خود اس شخص کا ثابت کر لیتا ہے، دوسرے قدم میں اس کو لغزش ہونے نہیں دیتا، بھلے اور اس کے قدم کو روز قیامت سفل الصراط میں اللہ تعالیٰ ثابت رکھ لیتا ہے۔ فرمایا محبک محبی و مبغضک مبغضی، قالہ لعلی علیہ السلام، یا علی آپ کا محب میرا محب ہے اور آپ کا مبغض میرا مبغض، ہم ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، the two is one، ہم ایک ہی ہیں، جو آپ سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جو آپ سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہ فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے علی علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ کس سے فرمایا؟ صحابہ اسی تو فرمایا نا، اور صحابہ یہ فرمانا صحابہ سے ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، عائشہ، حفصہ، عثمان، یہ عبد الرحمن ابن عوف، یہ لوگ، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ غلام ہو، دوسرے الفاظ میں اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ تم نوکر ہو، تم سب، یعنی وہی مرتبہ ہے، میرے بھائی علی علیہ السلام کا وہی مرتبہ ہے جو میرا مرتبہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پوری امت غلام ہے میرے مولا کے، صحابہ سب کے سب غلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے 9-10 سسر تھے اور جتنے ان کے فوج تھا سالوں کا، سب کے سب کیا غلام ہے کہ نہیں بھائی؟ من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جو علی علیہ السلام سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا مطلب ہے دل سے عشق کرنا، پھر بات سننا، ان کو اذیت نہیں پہنچانا، ان کی دل آزاری نہیں کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان سے وفاداری کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ محبت، یعنی سب غلام ہو کمینو۔ من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہ فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے بغض رکھے، حسادت رکھے، اس نے مجھ سے بغض و حسادت رکھی ہے، جو ان سے دشمنی کرے اس نے مجھ سے دشمنی رکھی ہے، اور جو مجھ سے بغض و حسادت رکھتا ہے یا دشمنی کرتا ہے تو اللہ سے بغض و دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کا وہ دشمن ہے۔ اللہ کا دشمن مسلمان ہے یا کافر؟ جو اللہ سے دشمن ہو بھائی، جو مسلمانوں سے دشمنی کرے وہ کافر ہوتا ہے، جو خود اللہ سے دشمنی کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے، ٹھیک ہے نا۔ تکفیر میں اس سے زیادہ شدید الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ کس کے لیے؟ ان صحابہ کے لیے جو علی علیہ السلام سے وفا کا مطلب نہیں جانتے یا جانتے ہیں اور انہوں نے وفا نہیں کی۔ ہاں اچھا، روایات بہت ہیں، یہ مخالفین کے روایات ہیں، میں 1-2 شیعہ روایات بھی پڑھوں، دل خوش ہو جائے مومنین کا۔ اوے مومنین، بے وفاو، نام میں شیعو،
ٹھیک ہے نا. آج کل کے شیعہ صرف نام میں شیعہ ہیں. ہم بھی صرف نام میں شیعہ، ہم کون سے کوئی پکے شیعہ ہیں. ہم بھی شرمندہ ہیں مولا کے سامنے، ہم بھی شرمندہ 12 ائمہ علیہ السلام کے سامنے. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجلس وہ ہے، محفل وہ ہے جس میں باتیں سب اللہ کی ہوں، باتیں سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں، باتیں سب اہل بیت علیہم السلام کی ہوں، کیونکہ ان کے بات میں کوئی خطا نہیں ہوتا. یا آپ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ہاں شیعہ حضرات، ایمان ہے نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں ہے. کیونکہ آپ اگر ایمان ہوتا تو ان علماء، یہ علماء جنہوں نے آپ کو بے دین بنایا، جنہوں نے آپ کے عقائد خراب کیے ہیں، اور یہ ذاکرین جو ہر طرح کا جھوٹ بہتان ممبر سے جا کے بولتے ہیں، تو ان کے ان محافل اور مجالس میں اتنی رونق نہ ہوتی. ان کے کفریات میں آپ سب شریک ہو. اچھا، کتاب بحار الانوار، چاپ دار احیاء تراث العربی، جلد نمبر ہے میرے بھائی، جلد نمبر ہے کون سی؟ جلد نمبر ہے 38، صفحہ نمبر 195. روایت کرتے ہیں کتاب عمالی سے، عمالی شیخ صدوق رحمہ اللہ سے، عن عمران بن حسین، ابو سعید خدری سے، وہ روایت کرتے ہیں عمران بن حسین سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الى وجه علی علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام عبادہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اچھا، یہ جو حدیث ہے نا، یہ تو مخالفین کے کتب میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ایک واقعہ نقل کروں. آئے ہائے، جو مومن ہے اس کا دل اور ایمان تازہ ہوگا، جو حسود ہے وہ جل جائے گا. یہاں پہ روایت فرماتے ہیں وہ ابو ہریرہ سے، کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ بلے جاءہ رجل، ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ دیکھیں یا رسول اللہ، ایک شخص ہمارے ہاں تاجر ہے، سوداگر ہے، تاجر ہے، سودے تجارت کے لیے نکلتا ہے. ایک دفعہ چین کی طرف گیا، بہت سارا مال لے کے گیا. چین گیا، آرام سے کشتی میں گیا، آرام سے واپس بھی آیا، مال بھی لے کے آیا. اس کو بڑا منافع ہوا، بڑی منفعت ہوئی ہے، اور بہت تھوڑے عرصے میں جا کے وہاں سے سامان لے کے آیا. ٹھیک ہے نا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان مال الدنیا كلما ازداد كثرة وعظما ازداد صاحبه بلاء فلا تغتبطوا اصحاب الاموال الا بمن جاد بماله في سبيل الله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جتنا مال دنیا بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ اتنا انسان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اذیت بڑھ جاتی ہے، انسان کا اسٹریس بڑھ جاتا ہے. تو مال دنیا والوں کا زیادہ رشک نہ کرو کہ ان کے پرلانے کے پاس بڑے مال ہیں، ان کا زیادہ رشک نہ کرو، مگر وہ شخص جس کے پاس بڑے پیسے ہیں اور وہ اس کو فقیر فقراء میں دین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی رشک کرو. بقیہ یہ سب درد سر ہے، زندگی میں سٹریس کا سبب ہے. لیکن میں آپ کو خبر دیتا ہوں، الا اخبركم بمن هو اقل من صاحبكم بضاعه واسرع منهم كره واعظم منه غنیمه وما اعد له من الخيرات محفوظ له في خزائن عرش الرحمن. آپ کے جو رشتہ دار چین گئے ہیں، واپس آئے ہیں، بڑی اس نے پیسے کمائے ہیں. میں آپ کو ایک اور شخص سے تعارف کراتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آپ کا چین والا جو رشتہ دار ہے اس سے زیادہ اس کے پاس فائدے ہیں، اس کے پاس زیادہ خزانے ہیں، اور یہ بہت گیا بھی ہے،
جہاں نکل کے واپس آئے وہ چین والے کے مقابلے میں بہت جلدی واپس بھی آیا، اس کا کام بھی بہت سادہ تھا، اور اور اس نے جو خزانے کمائے ہیں وہ اللہ کے عرش میں محفوظ ہیں۔ تو صحابہ نے سب نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ بتائیے یہ کون ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی ھذا المقبل الیکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک شخص آ رہا ہے، اس کی طرف دیکھو۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، ایک انصار کا ایک آدمی آ رہا ہے، چہرے پہ بیچارے پہ غربت کے آثار ہیں، فقیر آدمی ہے، کارگر آدمی ہے، کام کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی مزدور آدمی ہے آ رہا ہے۔ فرمایا ان هذا لقد سعد له في هذا اليوم الى العلو من الخيرات والطاعات ما لو قسم على جميع اهل السماوات والارض لكان نصيب اقلهم منه غفران ذنوبه۔ فرمایا کہ اس شخص نے اتنا اچھا کام کیا آج کہ اگر اس کے اگر اس کے آج کے کام کو ہم پوری دنیا والوں میں تقسیم کریں تو ہر شخص کو جو ملے گا، پوری دنیا والوں میں اس کام کو تقسیم کریں تو اس کو ثواب جو ملے گا ہر شخص کی گناہ معاف ہو جائے گی۔ اچھا، ووجوب الجنت له، اور ہر شخص جنتی بن جائے گا اگر ہم اس ایک کام کو اگر ہم تقسیم کریں۔ بھلے اور لوگ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کون سا ایسا کام انجام دیا ہے، کون سا ایسا کارنامہ ہے اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے خود جا کے پوچھو۔ صحابہ چل پڑے اس شخص کے پاس، کہا کہ اے خدا کے بندے تجھے مبارک ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ایسے تعریف کی ہے جس کا ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، آپ ہمیں بتائیں کہ آج آپ نے کیا کیا ہے۔ اس نے کہا دیکھو مسلمانوں صحابہ، میں تو ایک مزدور آدمی ہوں، میں صبح گھر سے نکلا کام کے لیے کہ فلان جی کا مزدوری ہے، میں وہاں جاؤں گا، 2 دینار جتنے مجھے مل جائیں گے، شام کو آ کے گھر والوں کو کچھ کھلاؤں گا۔ لیکن میں راستے میں تھا، مجھے پتہ چل گیا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، کام مجھے آج نہیں ملے گا، وہ کام مجھ سے نہیں ہوگا آج۔ تو میں نے کہا کہ اب میں پڑھتا ہوں حدیث کو، جب میں نے کہا لَأْتَاذَنَّ مِنْهُ أَن نَظَرَ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام، میں نے کہا کام پہ تو آج جا نہیں سکتے، ڈیوٹی پہ جا نہیں سکتے، مزدوری تو آج ہوگی نہیں، لیکن میں جا کے دیکھتا ہوں، نظر میرا مولا ہے، میرا آقا ہے، میرا سید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج سر ہے، مسلمانوں کا سپریم کمانڈر ہے، قرآن کا اسلام کا بادشاہ ہے، میں ان کے چہرے مبارک کی طرف جا کے ایک نظر ڈالتا ہوں، زیارت کر کے آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، کیونکہ میں نے ان کے بھائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تھے نا، ساتھ ہی تھے، وہ سن رہے تھے کہ یہ شخص سن رہا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای واللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دل کی بات تو نے کی ہے، اے مومن، اے انصاری، میرے دل کی بات تو نے کی۔ جی ہاں ای واللہ عبادت و ای عبادہ، اے مومن، علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لیکن کیا عظیم عبادت، کتنی عظیم عبادت ہے یہ۔ انک یا عبد اللہ ذهبت تبتغی ان تکسب دینارا لقوت عیالک ففات ذلك، اے مومن تو آج گیا تھا کہ 1 دینار تو کمائی کرے، مزدوری کرے، اور وہ لیٹ ہو گئے، اس کے لیے نہیں پہنچے، تو اس کی جگہ فاعتذت منه النظر الى وجه علي عليه السلام وانت له محب ولفضله معتقد، ہاں، لیکن اس کی جگہ آپ گئے کہ میں آ کے جا کے دیکھوں گا، نظر کروں گا امیر المؤمنین علیہ السلام کے چہرے کی طرف اس حالت میں، ہاں یہ ثواب کس کے لیے؟ اب آپ کہہ دو کہ ابو بکر عمر نے بھی دیکھا نا، انہوں نے بھی نظر کیا، نہیں، اس کی شرط ہے، شرط کیا ہے؟ انت له محب ولفضله معتقد، نظر کیا جائے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف، دل میں ان کی محبت ہو اور ان کے فضائل پر اعتقاد ہو، اس حالت میں اگر کوئی نظر کرے تو وہ عبادت ہے۔
وذلك خير لك من أن لو كانت الدنيا كلها لك ذهبة حمراء فأنفقتها في سبيل الله. یہ آج آپ نے جو کمائی کی ہے، اگر پوری دنیا لال سونا ہوتا، لال گولڈ ہوتا، ریڈ گولڈ ہوتا، تو اور آپ اس کو اللہ کے راہ میں خرچہ کرتے، اس سے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. وَلَتَشْفَعَنَّ بِعَدَدِ كُلِّ نَفَسٍ تَنَفَّسْتَهُ فِي مَصِيرِ إِلَيْكَ فِي أَلْفِ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِكَ. اور آپ جو راستے میں گئے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، ہر سانس جو آپ نے لی ہے، مثلا ہر 1.5 سیکنڈ میں یا ہر سیکنڈ میں اس نے ایک سانس لیا نا، تو ہر سیکنڈ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے گا کہ 1000 آدمی کا آپ شفاعت کریں روز قیامت، کہ ان کو جہنم سے نکال دیں. تو یہ ثواب ہے کس کے لیے؟ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے چہرے اقدس کی طرف دیکھے، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ابھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ نہیں ہے، تو آپ اگر یہ دل میں یہ کہہ دیں کہ اگر کاش ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم بار بار دیکھتے، کاش ہم ہوتے تو ہم تو بڑی محبت سے دیکھتے، نظر کرتے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ یہ نیت کریں تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب آپ کو بھی دے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا المحب الراضی لعمل قوم بل شریک لهم، کہ جو شخص کسی قوم کے عمل میں راضی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ان کے ساتھ شریک، اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو بھی دے گا. تو اگر آپ یہ نیت کریں اگر ہم اس امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو ہم صدقے جاتے، بار بار نظارہ کرتے، بار بار نگاہ ڈالتے، صدقے ہو جاتے، قربان ہو جاتے، فدا ہو جاتے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت عزت دے. اب میں کچھ کالز لوں گا صرف ٹک ٹاک سے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ مختصر کچھ کال لیں گے، پھر اس کے بعد خدا حافظی. اوکے، ٹک ٹاک پہ کون ہے بھائی؟ آ جاؤ. ٹک ٹاک کوئی ہے؟ میں اس کو لے کے آؤں، ابو ذر بھائی کو. پہلے ابو ذر صاحب کہاں گئے؟ ابو ذر صاحب بسم اللہ کریں. ابو ذر کس کو لینا بھائی؟ علیکم علامہ صاحب، عید مبارک. علیکم السلام، عید مبارک ٹو یو. کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ آ جاؤ بھائی. ڈبل اے، ٹھیک ٹھاک. آپ ڈبل اے، کیسے ٹرپل ہیں؟ اے کون ہے بھائی؟ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے ڈبل خیر. اے. ڈبل اے آ جاؤ بھائی، بات کرو. ڈبل اے وہ بات نہیں کر رہا بھائی. لاڈلا سعید آ جاؤ. لاڈلا علی بھائی. او کوئی بات. ہاں جی لاڈلا بات کرو بھائی. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون ہے بھائی؟ حسن صاحب آپ کو، حسن بھائی میں محمد اعظم بات کر رہا ہوں دبئی سے. محمد اعظم بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو وہ جشن، کون ہے بھائی؟ اس کو کس کا بات؟ جی میں ٹھیک، آپ کو جشن بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سر، تھینک یو. کہاں سے آپ کو کال کیا آپ جشن نے؟ بہت دبئی بہت سے کال مبارک کیا؟ ہو. کام کیا کرتے ہیں دبئی میں؟ جی میں دبئی سے کال کیا. اچھا، اللہ آپ کو میرا سلامتی. میرا گولڈ کا کام ہے دبئی میں. اللہ آپ کو بہت عزت دے. سب کو سلام کہنا ہے. اور حسن بھائی میں نے آپ کو ایک جی جی میں نے آپ کو ایک بات بھی سنانی ہے، ایک واقعہ سنانا ہے مرزا کے بارے میں، چھوٹا سا. پہلے بھی آپ کو زوم سے آپ پہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بات نہیں ہو سکی. میں ایئرپورٹ پہ تھا تو مجھے مرزا انجینئر ملا، تو میں نے اس کو مرزا کو میں نے بولا کہ آپ نے ایک بات ویڈیو میں کہی تھی کہ آج کے بعد کوئی شیعہ نہیں ہوگا. تو میں نے کہا دیکھو میں شیعہ ہو گیا ہوں. تو اس کے جو گارڈ تھے، جو ارد گرد لوگ تھے، وہ مجھے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا انہوں نے. تو میں نے اس کو بڑی آوازیں دی، میں نے کہا مرزا میری بات تو سنو، ویڈیو بناتے جاؤ میرے ساتھ، مجھ سے کچھ بات کرتے جاؤ. لیکن وہ ایسے دم دما کے بھاگا، تو وہ اس کے بعد نظر نہیں آیا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو گش پڑ گیا ہوگا، گھر جا کے چکر آ رہے ہوں گے اس کو الٹیاں لگی ہوں گی. اس کی حالت بہت شدید خراب ہو گئی تھی ادھر. جی سر، اللہ آپ کو عزت دے. تو بس اب اللہ آپ کو آپ سے سلامتی وہ دے. فکرہ سننا ہے کہ شیعو جھوم جاؤ، آپ کہہ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آج کلمہ تیرا پڑھا دیں مجھے. رجب ہے، شیو جھوم جاؤ، شیو خوش رہو، شیو سلامت رہو، شیو مسرت میں رہو. شیو انشاءاللہ ہمارے مولا آ جائے نا، مولا آ جائے پوری کائنات جھوم جائے گی.
ہمارے آقا ہمارے سید امیر المؤمنین علیہ السلام کے ثانی انشاءاللہ انشاءاللہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے مثل مانند انشاءاللہ اللہ ان کو سلامت انشاءاللہ رکھے، اللہ ان کی بلا ہمارے سر پہ نازل کرے، ہم ان کے پہ فدا ہو جائیں، انشاءاللہ وہ تشریف لائے انشاءاللہ ہمارے اور ہم سب جھوم جائیں گے، ہم سب انشاءاللہ پوری انشاءاللہ کائنات جھوم جائے، ملائکہ جھوم جائیں گے۔ تھینک یو انشاءاللہ ہو از نیکسٹ؟ آ جاؤ بھائی۔ انشاءاللہ سر کلمہ پڑھا علامہ دیں صاحب یہ شیعہ بننا چاہتے ہیں۔ ہاں کلمہ بولے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بولے اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ واشہد ان علیا واشہد ان علیا امیر المؤمنین امیر المؤمنین وامام المتقین وامام المتقین وسید المسلمین وسید المسلمین خلیفۃ اللہ۔ یار جلدی خلیفۃ جلدی بولا اللہ۔ کرو نا، مکس نہ کیا کرو، بولا کرو خلیفۃ اللہ جی خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین اشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان الحسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي بن موسى وعلی ابن موسیٰ ومحمد بن علي ومحمد ابن علی وعلي بن محمد وعلی ابن محمد والحسن بن علي وحسن ابن علی والإمام المهدي وامام المہدی حجج الله حجج اللہ وخلفاء الله وخلفاء وخلفاء الله. Thank you sir, اللہ آپ کو جزائے خیر۔ Who is the next caller بھائی؟ آ جاؤ، کون ہے کالر بھائی؟ السلام علیکم اگر جان یا علی مدد۔ علیکم السلام میرے بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بات کریں، کہاں سے کال فرمایا بس آپ نے؟ ٹھیک ٹھاک۔ جی میں ملتان سے، سورج ملتان سے۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی جی الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے؟ آج کے دن اللہ کی تعالیٰ بہت کا بہت احسان ہے۔ مبارک تھینک ہو یو آپ سر، کو۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اتنے دن تقریباً بہت ہی عرصہ پہلے نا میں آپ کی وہ روز لائیو دیکھتا ہوں تو میرا بہت دل تھا، ابھی بھی میرا دل نا بڑے زور کا کانپ رہا ہے کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے۔ سو بس آج کے دن کی مبارکباد دینی تھی، بس میں یہی۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ تھینک یو۔ گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو میرا بہت بہت سلام پہنچا دیجیے۔ نیکسٹ کالر آ جاؤ بھائی جی جی ضرور۔ انشاءاللہ۔ ذیشان بھائی آ جاؤ۔ ذیشان صاحب بات کریں، مسٹر ذیشان سورا۔ جی السلام علیکم یا علی السلام مدد علامہ صاحب۔ علیکم السلام، علیکم السلام، خیریت سے ہیں بھائی؟ جی السلام علیکم یا علی السلام مدد علامہ صاحب۔ وہ بھائی کتنے بار سلام دیں گے؟ السلام علیکم، بات جی کریں بھائی، کہاں سے الحمدللہ کال علامہ کر رہے ہیں؟ صاحب، کیا آپ نام ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو۔ بات نہیں کرتا بھائی نام سید کو۔ او بھائی یہاں پہ نام میرا سید ٹک ٹاک ذیشان میں ہے، کوئی میں بہت سعودی زیادہ عربیہ ڈیلے میں ہے ہوتا کیا؟ ہوں۔ سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ نیٹ کو مسئلہ سلامتی ہو دے۔ جائے علامہ۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ کون ہے کالر بھائی؟ آ جاؤ، ڈیلے نہ کیا کرو، بات کیا کرو، ٹھیک ہے نا بھائی؟
استخارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب ادھر آ جاؤ غلام بات شروع کر عباس, دو. غلام عباس, open your mic. عباس بھائی آ جاؤ. عباس سو رہا ہے. ابو سنی آ جاؤ بھائی. ابو سنی. السلام علیکم. علیکم السلام میرے بھائی, ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ اللہ کا کرم ہے, آپ بتائیں. مولا کا کرم ہے جی, حکم کرے بھائی. علائری صاحب ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ کے اسٹوڈیو کے اندر نا بلب بہت زیادہ کم ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ بلب ادھر بہت ہے, پوری دنیا کو بلب ادھر سے جاتی ہے. اچھا, اب آپ کو پتہ نہیں ہے, پھر غلط ہمیں بھی بات کی آپ نے. ہمیں بھی 3 بلب آپ کو بھجوا جب دیں. اتنی معرفت نہیں ہے کہ پوری دنیا کو بلب ہم سپلائی کرتے ہیں, یہ بہت غلط بات کی آپ نے, اسی لیے آپ کو کاٹ دیا میں نے. آ جاؤ بھائی. کالر کون ہے؟ ملنگ. اور ملنگ بھائی آ جاؤ. السلام علیکم یا علیہ السلام. اس سے بہتر ہے کہ ہم وہی لے لیں بھائی, واٹس ایپ وغیرہ لے لیں. بات کرو ہلو, بھائی, کون ہے بھائی؟ علیکم السلام. میں پاکستان کا پڑا چنار سے بات کر رہا ہوں. اور خیریت سے ہیں بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ پارا چنار میں سب ٹھیک جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, بس ہم لوگوں تمہارے اوپر فخر ہے بہت زیادہ. الحمدللہ, ہم بھی آپ پہ فخر کرتے ہیں. سب مومنین آپ لوگوں کے لیے دعائیں دیتے ہیں. اللہ آپ کو بہت عزت سلامتی دے, اور آپ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے انشاءاللہ. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے, دیسی کون ہے بھائی؟ اس کے بعد دیسا آ جاؤ. السلام علیکم. السلام علیکم میرے بھائی, ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ کیسے ہیں اللہ یاری بھائی, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک اللہ ٹھاک ہیں؟ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. میں ایک مولا کا قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں, مولا کی سنائیں, ولادت کی مختصر, شان میں. اگر زیادہ آپ لمبا کے نہ پاس کریں, تھوڑا سا. مختصر, ٹھیک ہے نا بھائی؟ مختصر. اللہ آپ کو جزائے خیر. جی جی. سنائیں. تو علی کی کرتا ہے ہم سری, تو علی کی کرتا ہے ہم سری. یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے, تجھ میں علی کی ولا نہیں, تجھ میں علی کی ولا نہیں. ماشاءاللہ. او تیری بندگی بھی فضول ہے, تو علی کی کرتا ہے ہم سری. ہو یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں, میرے پیار کا ہے یہ امتحان. ہو تجھے کیا کہوں تو خود بتا, ہو چل تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ. میں عدو کو کیوں نہ دوں کہوں, میں عدو کو کیوں نہ دوں کہوں. میری زندگی کا اصول ہے, میں مروں تو لب پہ ہو یا علی, میں مروں تو لب پہ ہو یا علی. او مجھے ایسا مرنا قبول ہے, تو علی کی تھینک یو سر. کرتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. طیب اللہ ہم عنفا سے. سری. بہترین بہترین بہترین. بہت شکریہ, تھینک بہت یو سر. شکریہ کہاں اللہ سے یاری کال کیا صاحب, آپ نے؟ کہاں سے جزاک کال اللہ. فرمایا؟ میں دبئی سے بات کر رہا ہوں, اور میری فیملی آپ کی بہت 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 ہیوج فین ہے. ہم آپ تھینک کی یو. ایک بھی سیریز مس نہیں کرتے آغا تھینک یو. جان. سب کو سلام کہنا بھائی, سب کو سلام کہنا. اب میرا ایک سوال ہے سب لوگوں سے, ایک کوئز ہے. جو ٹک ٹاک سے کال کرتے ہیں, جو صحیح جواب دے گا, بہترین جواب دے گا, اس کو انعام ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ کوئز سن لو سب. کوئز یہ ہے, دیکھیں, غزوہ طائف میں لشکر صف کڑے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کا ہاتھ لے کر دور چلے جاتے ہیں, دور, سب سے دور. ٹھیک ہے نا؟ اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے.
پورا دن ان کے ساتھ گزارتے ہیں، آپس میں گفتگو، بولتے جاتے ہیں، تو صحابہ جل جاتے ہیں، سسر سالے، کچھ سسر اور سالوں کا لشکر ہے، سالے بہت ہیں، جلتے ہیں بھائی کہ ہمیں کیوں نہیں لے کے گئے، ان سے اتنی دیر گفتگو کیوں، ٹھیک ہے نا، ہمیں کچھ اپنی وہ آپس کی باتیں ہمیں کیوں نہیں بتاتے. تو آپس جب آئے تو ابوبکر نے کہا کہ آپ نے اتنی دیر اپنے چچا کے لڑکے سے کیوں گفتگو کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن، میں نے ایک لفظ ان سے نہیں بولا، سب اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب تھے، اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کر رہے تھے. یہ حدیث میں نے صحیح ترین اسانید کے ساتھ جماعت مخالفین کے کتب سے آپ کو دکھا دی. اب میرا کوئز یہ ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنا دی، وہ تو شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پیغمبر کوئی معذرت کر لے نا، ٹھیک ہے کہ چلے آپ کو انتظار کرنا پڑا، معاف کریں. لیکن وہ تو جل رہا تھا حسادت سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب سنایا نا کہ میں نے تو ان کے ساتھ کوئی گفتگو ہی نہیں کی، سب وہ گفتگو اللہ ان کے ساتھ کر رہا تھا. سوال یہ ہے، جو شخص صحیح بہترین جواب دے گا، بہترین جواب کا ہمیں آپ سے درخواست ہے، ٹھیک ہے، اس کو انعام ملے گا. بہترین جواب. سوال کیا ہے کہ آپ ابوبکر کا شکل کیسے بن گیا اس وقت، ٹھیک ہے نا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایک جواب سنا کہ میں نے تو گفتگو ہی نہیں کی ان سے، یہ اللہ تھا جو اسرار بتا رہا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو، الوہیت کے اسرار، آسمان کے اسرار، غیب کے اخبار بتا رہا تھا. تو حاسد کا شکل کیسے بن گیا، ٹھیک ہے نا. اس کی جو بہترین تصویر کشی کرے گا اس کو انعام ملے گا، ٹھیک ہے نا بھائی. چلیں بسم اللہ، ٹک ٹاک والے آ جاؤ، یہ مقابلہ ہے، کون بہترین جواب دے گا. یا اللہ کون ہے بھائی لائن پہ؟ چلا گیا ابو ذر، کون ہے بھائی نیکسٹ؟ جس کے پاس جواب نہیں ہے نا وہ لائن پہ نہ آ جائے، جس کے پاس جواب نہیں ہے لائن پہ نہ آ جائے. جواب دے دو بھائی، آ جاؤ بھائی، وہ بولو کون بات کرنا چاہتا ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی؟ علیکم السلام. میرا نام حنزلہ ہے، میں افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں. حنزلہ سوال سمجھ آئی ہے؟ میں اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہوں گا، میں کچھ اس کو ہٹا دو بھائی. کسی محمد ابو لولو بھائی، ابو ذر بھائی، اس کو ہٹاؤ. تو پھر آئے کیوں حنزلہ؟ Guys, please stay on topic, please. اوکے جی، جواب دے دو بھائی، اس کے پاس بہترین جواب ہے. آج دیکھیں پاکستانی. ہاں السلام علیکم. ہاں بلب ہے بھائی یا نہیں ہے؟ جس کے پاس بہترین بلب ہوگا وہی بہترین جواب دے گا. یہ بلب والی جواب ہے جی. میرا خیال ہے سر جس طرح تسی دو جواب نے سر، انہاں دی دو جواب نے سر. ایک جس طرح تسی نو آکھیا نا نو یزید نو بھئی بھگوان والے کے 10 ہاتھ تے اودی شکل ہو گئی، یا اس طرح ہو گئی، یا جنوں آکھیا ہے واہ جی واہ، یا جنوں آکھیا ہے نا قرآن وہ بھگوان والی شکل بن گئی. شیعہ ذاکر نو جس کو بولا تھا شیعہ ذاکر کو قرآن پاک سنا، تو اس کا ایسے کلر ہوگا جیسے نیمبو ہوتا ہے. پہلی بار آئینے میں موبائل میں ایسی شکل اس کی بدلی دیکھی ہم نے پہلی بار. اللہ یاری صاحب اس کی شکل ایسے ہوگی جیسے نیمبو ہوتا ہے، اس کو قرآن ہی نہیں آتا. صحیح بالکل. انہوں نے آج آپ کی مجلس سنی، اللہ یاری صاحب مزہ آ گیا. ایسے پتہ لگا جیسے آسمان میں پرواز کر کے ہم مجلس سن رہے ہیں. یہ ذاکر مجلس پڑھتے ہیں، وہ داد دیو، ہمیں داد دیو، وہ بولو تو صحیح. اگر تم بات کرو تو ایسی بات کرو ہمارے دل سے خود نکلے، ہم تمہیں داد دیں. وہ بولو تو صحیح، یہ کرو وہ کرو. مجلس سنتے نہیں، یہ اپنی داد مانگتے ہیں. اور اللہ کو سلامتی دے، بہترین جواب ہے بھائی اب تک. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، جیسے بہت مہربانی. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں اٹلی سے. تھینک یو سر، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر رہے. سن لو بھائی، ان صاحب کی باری ختم ہو گئی، بہترین جواب دیا. وہ ایک بھگوان ہے نا ان کا، آنکھیں کئی ایک ہیں بھائی، وہ ہاتھ، وہ مانسٹر. ایک نظریہ یہ ہے کہ حاسد کا چہرہ وہ مانسٹر کا چہرہ جیسا بن گیا. دوسرا یہ ہے کہ ان کا چہرہ اس ذاکر کا چہرہ بن گیا جس سے میں نے کہا تھا قرآن سناؤں. کہتا تھا کہ چوتھے مرلے میں رکھا نا اس کے یہ ابھی تک انہوں نے بہترین جواب دیا. اب آپ کا انعام کیا مستحق ہے؟ اٹلی والے آپ اسلام کے مستحق ہیں. اب اگر کوئی اور آپ کو ہرا نہ سکے نا تو آپ جو ہے بہترین جواب دیا. چلے اگلا کالر کون ہے بھائی؟ آ جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتاؤ جی. پیر مولا علی علیہ السلام مدد. مولا مدد جی سر.
اللہ یاری بھائی میں کافی ٹائم سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, تھوڑا سا ٹائم دے دیے گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, صرف 1 منٹ ہی لوں گا. میں جی پہلے بھی آتا ہوں بات کرنے کا, لیکن آپ کے سامنے کانفیڈنس نہیں ہوتا بول پاؤں نا. جی تو مجھے پتا ہے آپ کا ٹائم بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے, لیکن بولنے کے لفاظ نہیں ہوتے. آج ماشاءاللہ آپ کی باتیں سن کے, میں پہلے دیوبند تھا, میرے جتنا بھی فرینڈ سرکل ہے سب جانتے ہیں, آپ کی باتیں سن کے میں شیعہ ہو گیا ہوں. 2-3 مہینے ہو چکے ہیں. آپ سے جی کلمہ نہیں پڑھا تھا, لیکن جب آپ لوگوں کو پڑھاتے تھے نا, وہ سن کے میں نے کلمہ پڑھا ہے. آپ کے ٹائم کے لیے بہت بہت شکریہ. اور ابھی جو آپ کا کوسچن ہے بھائی, اس کا میرے پاس یہ جواب ہے. کل جو آپ نے بولا نہیں تھا کہ وہ یزید کے پاس سے کسی نے لڈو اٹھا لیا تھا, 2 لڈو کسی نے لے لیے, تو وہ وہ کیسا لڈو بن جاتا ہے؟ ٹھیک جی, وہ کل زندہ کل باد کا جو لڈو. ٹاپک تھا. لڈو جی کے مولوی کے سلامت لڈو, رہے. لڈو کے جی ڈبے گم ہو گئے نا مولوی صاحب کے, تو اس کے شکل خراب ہو جی, وہ ایک لڈو والے کے گیا. ساتھ آپ کا ہوا تھا. جی جی, بالکل بہترین جزاک اللہ, آپ جواب, کو مولا بہترین سلامت جواب. رکھے, زندگی آتے. اللہ آپ کو عزت دے, جزاک اللہ بھائی. اللہ آپ کو سلامتی دے. اوکے نیکسٹ کالر آ جاؤ بھائی. یہ بھی بہترین جواب ہے جی, بہترین جواب ملے, Masoom دونوں Raza, جواب بہترین. open your mic. جی سر. السلام علیکم آقا. علیکم السلام. 13 رجب مبارک ہو سر. کویشچن آپ کے کو بارے بھی میں بہت تو مبارک. کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ مبارکباد دینی تھی, اور میں آپ کی لائیو ریگولرلی دیکھتا ہوں. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. تھینک یو بہت سر. کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. مومنین کو خوش کرو نا, تھینک کوئی یو بتاؤ سر. نا اس کا شکل کیسے بناتا, بولو کچھ. تو سر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب بندہ واش روم کے لیے جاتا ہے اور اس کو راستے میں پکڑو نا, پھر اس کا چہرہ پھر دیکھو پھر کس طرح وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بھی بڑے بہترین جواب دیا اس نے. بڑی 3 بہترین جواب, ابھی ابھی تک 4 بہترین جواب ملے, 4 بہترین جواب. اوکے جناب, یہ بھی صحیح اوکے, بتایا تھینک یو یار. سر. تھینک یو تھینک مولا یو, سلامت رکھے سر. مولا آپ کو عزت دے. اگلا کالر آ جاؤ بھائی, خوشی کا دن ہے, خوشی مناؤ. ہاں بتاؤ بھائی, کہاں سے کالر کال کیا بتاؤ. سر میں ہوں پاکستان سے, کوہاٹ سے, اور ابھی دبئی میں ہوں سر. اچھا بھائی, کچھ سناؤ بھائی. کیا حاسد کا شکل خاکہ کشی پیش کرو آپ کے امیجنیشن میں. سر میں نے تو پیش کر دیا ہے نا, آپ معصوم پیش بات کریں, کر رہا آپ ہوں سر, اللہ میں کو نے پیش عزت دیں, کر آپ دیا. خدا حافظ, آپ چلے جائیں بھائی, آپ چلے جائیں نا, دوسروں کو بات کرنے دیں. آ جاؤ بھائی, اگلا کالر کون ہے. اوکے اوکے, تھینک یو سر. السلام علیکم یا علیہ السلام مدد. علیکم السلام میرے بھائی, کیا نام ہے, کہاں سے کال کیا ہے. حسنین عباس, پاکستان اینڈ دبئی. میں دبئی میں کام کرتا ہوں, آپ کا اللہ آپ اسٹوڈنٹ کو ہوں, عزت آپ دے, کا بہت تابع دار شاگرد ہوں. میں آپ تو کو ماشاء عزت, اللہ آپ کا جو, آپ کو اللہ عزت دے, میں آپ کا خادم ہوں. ہم اس جی قابل سر. تو نہیں ہیں ابھی آپ کو جواب دے سکیں, تو مولا آپ کو بہت لمبی زندگی دے او یار انشاءاللہ. جو کچھ سوچ جواب لو, آج یاد یہ ہے آئے کہ گا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے, یس یس یس, حضرت ابو بکر کو جب کہا تھا نا بھی, حضرت ابو بکر نے پوچھا بھی صراط المستقیم کیا ہے, تو نبی ہاں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کو منہ کر لیا, پھر پوچھا اس طرف کو منہ کر لیا. لاسٹ پہ جب حضرت مولا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صراط المستقیم میرا ویر علی ہے. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا. واہ جی واہ. چہرہ کیسے بنا تھا اس تو کا, ماشاء اللہ تو یہ آج سوال تک یہ ہے نا, چہرہ کیسے بنا تھا نا بھائی. چہرہ ہاں, اس کا خوبصورت بنا تھا. چہرہ تو دیکھنے والا تھا نا, نہیں چہرہ کیسا خوبصورت بنا تھا, بہت بنا تھا خوبصورت تھا. نا. ہاں نہیں خوبصورت کدھر تھا, خوبصورت ہوتا. چلے بھائی, مولا اوکے آپ کو تھینک یو سر. سلامت نیکسٹ رکھے, کالر آ جاؤ ہمیشہ بھائی. خوش رہو. آپ کو انعام تو کوئی نہیں بھائی, آپ میرے نے لیے کوئی جواب دعا نہیں دیا. کرنا لازمی. دعا اس کو دیں گے نا جو صحیح جواب دے گا. آ جاؤ اگلے السلام کالر, علیکم. آپ کو بھی شاہین دعا دیں صاحب آپ کا گے, mic. اصلی دعا اس کے لیے. آ جاؤ بھائی, کون ہے کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنجان الایاری. علیکم السلام میرے بھائی, آپ ٹھیک ہیں بھائی. آ جاؤ بھائی, خوب کالر هستی کون ہے بیادر بھائی. سیدمند ما از افغانستان به تماش دارید. سلامت باشی, ممنون. Urdu اردو program بشنوی اردو والے کو بیادر. لے کے آؤ بھائی, اس کو اردو بھائی بگویم, صاحب سے اردو معذرت که کرتے ہیں. نمیفهم لالا که. اوکے, اس کو بھائی بعد میں کال کر لینا, فارسی پروگرام میں آپ کال کر لینا. السلام اگلے والے علیکم. آدمی کو لے کے آؤ, ابو ذر بھائی. Open your mic, Rocky, your turn. السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر. سر آپ کا پروگرام بہت ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے. الحمدللہ.
وہ آدمی جس کا شکل خراب ہوا تھا، جس کو تکلیف، وہ ہیرو تھا یا زیرو تھا؟ اور پتہ ہے نہیں پتہ؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا بھائی. وہ ہاں، آدمی راکی تھا، بھائی جلدی اس نے جلدی پیغمبر بات سے کریں. ایک سوال کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دی تھی. وہ آدمی اچھا تھا یا برا تھا بھائی؟ آپ کا ایمان، دل ایمان کیا کہتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. برا تھا وہ. تو سوال کیا سوال کا جواب دے دو نا بھائی. برا ہٹاؤ بھائی، اس کو ہٹاؤ بھائی. برا تھا بھائی، برا تھا. بوڑھا تھا، بوڑھے کو ہٹاؤ. یہ بھی لے کے آگے والے. السلام علیکم. علیکم السلام بھائی. بھائی جس کے پاس جواب ہے وہ کال کرے نا، جواب نہیں ہے تو بیٹھو مزے اٹھاؤ. وحید بھائی آپ اپنا مائک اوپن کریں. جی مائک میں نے اوپن کیا ہوا ہے. جی حسن اللہ یار، میں سعودی عرب میں رہتا ہوں. میں کسی ہوٹل پہ کام کر رہا ہوں. وہ ہوٹل والا بول رہا ہے کہ آپ شیعہ ہو تو میرے پاس کام نہ کرو. تو اس کے پاس کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو آپ ادھر کال نہ کرو نا، اس کو پتہ چل جائے گا آپ شیعہ ہے نا. وہ اس کو ہٹاؤ بھائی. ہم کیا سوال کر رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں؟ ہٹا دو بھائی. گڈ بائے. جی میں آ جاؤ بھائی. نیومن سعودی عرب میں ہوں. سعودی عرب ہٹانے کے باوجود اس کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ ہیلو، السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا جان، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ٹرانسفر ہو گیا تھا، آج تک پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. چل بھائی، یہ بھی ایک جواب ہے. اللہ آپ کو بہت، اس کا شکل اتنا خراب ہوا اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی تک لوڈ شیڈنگ ہے. چلے اگلا کالر آ جاؤ. السلام علیکم یا علی کرم اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا جان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا سب سے پہلے آپ کو شیر خدا کی ولادت بہت بہت مبارک. وہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور طبیعت سے ٹھیک ہے آغا جان آپ کی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. جواب کیا ہے بھائی؟ سوال کا جواب دے دو. کون سے والے آغا جان؟ میں نے ابھی جوائن کیا اور میں نے اس کو صرف ہٹا آپ دو سے بھائی. ایک اس کو لائن پتہ ہی سنی نہیں ہے، ہے. اس کو ہٹا دو بھائی، بلاک کر دو اگلے والے کو. واجد بھائی اوپن مائک. معذرت کے ساتھ پتہ ہی نہیں ہے تو کیا اب آپ کو سمجھا دے دوبارہ کہ سوال کیا ہے. تو آپ سن لو ذرا بیٹھ کے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جی. آپ کے پاس جواب ہے میرے کوشچن کا یا نہیں ہے؟ نہیں، میرے پاس کوشچن کا جواب نہیں ہے. ہٹا دو بھائی، ہٹا دو. لیکن بس ہٹا دو اس کو. ایک صرف بات کمپلیٹ کر. نہیں، اتنا اہم کوئز جا رہا ہے بیچ میں آ گیا. Guys, stay on topic. اتنا اہم کوئز جا رہا ہے ایسے آ جاتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم آغا صاحب. علیکم السلام. آغا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کا احسان ہے. آپ کو کوئز کا پتہ ہے؟ کوئز کا پتہ نہیں ہے. ان کا شکل جیسے، ہاں جی آغا ایسے شکل ہو گیا تھا جیسے وہ بلب فیوز ہو جاتا ہے نا جب اس کا تار نیچے گر جاتا ہے. اچھا، ایسا شکل ہو گیا تھا. یہ بھی صحیح ہے. اوکے، جل گیا. لیکن آپ جیت نہیں گئے. اس سے زیادہ آپ کو مبالغہ مزید کرنا ہے اس میں. صحیح ہے. جی ٹھیک ہے نا بھائی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے بھی زیادہ آپ سوچ لینا، آپ کے ذہن میں آ جائے گا. بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. آپ سوچ لینا. بعض ذہن میں ایسی چیزیں آتی ہیں، میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں میں بول نہیں سکتا. میں کہتا ہوں کس الفاظ سے بیان کروں. لوگ کہیں گے کہ اللہ یاری صاحب جو ہے نا غلط باتیں کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. اللہ باتیں بہت ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں بھائی اگلے والا آ جاؤ. لیکن آگا وہ بلب میں جو ہوتا ہے نا، بلب کے وہ اندر ہوتا ہے نا وہ تار، وہ جب جل جاتا ہے وہ پورا ہی صفحہ ہو جاتا ہے. بالکل اس کالا بھی ہو جاتا ہے نا، بالکل سیاہ. اللہ بالکل. آ جاؤ بھائی. السلام علیکم. علیکم السلام میرے بھائی. جی میں نے سنا ہے جی بالکل ہے. میرا نام زاہد ہے، میں کینیڈا میں ہوں. اور ان کا شکل ایسا بن گیا کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ذرا فیل کریں کہ جب بندہ بہت عزت دار ہو اور وہ سب جگہ پہ بیٹھا ہوا ہو، بڑا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہو، اور اس کو بندہ آ کے بتائے کہ تمہارا سب کچھ لٹ گیا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو وہ اس کا جو چہرہ بنے گا تو وہ اس کا ایک دم چہرہ بنے گا، تو وہ اس کا چہرہ بن گیا. آپ نے بہت دبانا انداز میں بیان کیا نا. سب کچھ لٹ گیا اس کا. جی بالکل لٹ گیا.
क्या लुट गया ना वो भी बता देना वो अगर बता देना कोई, हाँ वो बता देना, वो अगर बता दे तो मजा आ जाए सबको। अदब के दायरे से निकल जाए कोई बात, आज अदब के दायरे से निकल भी सकता है, कोई बात, आज खुला छुट्टी है भाई, जो कहना है कह लो, ठीक है ना भाई। हाँ नहीं, मेरी फैमिली अभी भी पाकिस्तान में है, मेरी फैमिली उसका वो लुट गया, वही वो हालत होगी उसकी चेहरे की। हाँ बस वही वो समझ जाए, वही लुट गया उसका, वही लुट गया। जिंदाबाद। चले ओके नेक्स्ट कॉलर आ जाओ भाई। ये भी अच्छा जवाब है, अगर ये अदब का मुराद ना करता ना इसका जवाब अच्छा होता, लेकिन आदमी मुअद्दब है इसलिए ये हार गया। हाँ जो है ना वो लोग मजाक उड़ाएंगे कि भाई ये क्या कह रहा है। अदब का भी अपना जगह होता है भाई, यहाँ आज खुशी का दिन है, जश्न, हम भाई आपस में। चले आ जाओ भाई अगला कॉलर। Bhatti bhai, open mic. मिस्टर भट्टी। Bhatti bhai. भट्टी। Hamza bhai, open your mic. अस्सलाम वालेकुम किबला। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं भाई? आपके सवाल का जवाब ये है, इनका मुंह ऐसे बन गया जैसे इनके मौलवियों का मौला अली का जिक्र सुन के बनता है ना मुंह, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे मुंह बन गया है इनका। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं उसका मुंह ज्यादा बदे, उसका हसरत ज्यादा था, उसकी दुश्मनी बहुत शदीद थी ना, उसका जो बन गया ना वो अल्लाह ही अंदाजा कर सकता है। हाँ, अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आप। नेक्स्ट कॉलर आ जाओ भाई। आज के दौर में ये देखते हैं तो बिल्कुल वैसे ही मुंह बनते हैं जिनका ऐसे इनके मौलवियों का बनता है मौला का जिक्र सुन के। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर, बहुत बेहतरीन जवाब दिया आपने। अगला कॉलर आ जाओ भाई। थैंक यू भाई। बिलावल आ जाओ भाई। बिलावल साहब। सलाम अलैकुम आका जान। अलैकुम अस्सलाम मेरे भाई, खैरियत से हैं? सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। आका जान कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक आपको। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आका जान। हाँ अल्लाह आपको सलामती दे। हाँ जवाब है क्विज का, लेकिन मैं कहूँगा कि हम उस दौर में तो नहीं थे। जी जी आका जान है जवाब। जी जी हम तो उस दौर में नहीं थे, लेकिन मैं इस दौर को उसके ना चेहरे को तशबीह दूंगा। सेम लाइक दैट हमारे ना पाकिस्तान में एक आसफ जलाली नाम का लानती जिसने जनाब सैयदा के हवाले से गुस्ताखी की थी ना, लानत करे उसको। मुझे लगता है उससे भरकर कोई भी नहीं हो सकता लानती। हाँ तो उससे मेरे ख्याल से मिला होगा। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई होगा। वो लुधियानवी भी है ना, उसका शक्ल भी कोते जैसा। बस दुआ कर दीजिए कि जी आप। हाँ जी 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 ऐसे ही है। सही, अल्लाह आपको इज्जत दे। अगला कॉलर आ जाओ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सैयद जुनैद। ये बेचारे मुअद्दबाना जवाब देते हैं भाई, ये क्या जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया तुमको? कोई तबर्रा करो जोर से, हम जरा मजा आ जाए। आ जाओ भाई। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम। सर मेरा जो आंसर है वो सबको हंसी आ जाएगी, बहुत ही ऐसे मतलब कोई बहुत शर्मिंदा होने वाला है। मेरे को इसने क्या सोचा है? बहुत क्या करूं? अब उसको खुद डर रहा है, इतने बुरा जवाब इसने सोचा ना, इसको खुद डर रहा है, बता नहीं सकता। ठीक है ना भाई, हम समझ गए, हम बताने की जरूरत नहीं भाई, हम समझ गए सही। वो नहीं बताओ, ठीक है ना। हाँ वो आपने जो सोचा ना हम समझ गए। चल अल्लाह आपको इज्जत दे। अगला कॉलर आ जाओ भाई। ये आदमी सही है, इसने सही जवाब से जो जवाब वो है जो बताया भी ना जा सके ना, असली शक्ल जो बनाता है उसका। असल तो ये है जवाब, बताने के काबिल बताएं तो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ पब्लिक भी नहीं बता सकता। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। अलैकुम अस्सलाम। आगा जान कैसे हैं आप? मौला का करम, आका का करम।
आगा जान, सवाल का जवाब देने से पहले दिल कर रहा है कि आपके पाँव चूम लें आगा जान। बहुत नहीं नहीं, टाइम से मैं आगा जान खादिम आपको हूँ, देख रहे हैं। मैं खादिम हूँ, मैं आगा खादिम जान यकीन करें, हमारी दिल और जान, अब हमारी औलाद कुर्बान आप पर। मैं आपने आपका सच्चा केस खादिम हूँ, लड़ा है ऐसी बीबी बातें ना फातिमा करें। सलाम अलैहा। मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका खादिम। आगा जान आई रियली लव यू आगा जान, रियली लव यू। थैंक यू आगा सर, जान थैंक यू। सवाल का जवाब ये है कि पेट खराब हो और बाथरूम में पानी खत्म हो जाए और बाथरूम में लाइट लगी हो ना, जो लाइट बंदे बाहरी का नहीं आ मुंह रही हो, बनता है ना, बाहरी नहीं आ रही हो ना बाथरूम में। अगर ठीक है ना यार भाई? शदीद शदीद पेट खराब है और पानी खत्म हो गया है, आए हाय फकरा मर गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई लव यू अगर जान, अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू सर, बेहतरीन जवाब दिया इसने, बेहतरीन आई लव जवाब यू। दिया। हाँ, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। अगला कॉलर आ जाओ भाई। आगाजान सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम मेरे भाई, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। क्या नाम है, आगाजान कहाँ से मैं कॉल किया? कराचीनार से हूँ। पहले तो आपको ईद मुबारक हो। मेरा नाम अली सुल्तान है। अलिया भाई, अल्लाह आपको बहुत सलामती दे, बहुत इज्जत दे। थैंक यू सर। अमीन आपके साथ। बस चेहरा तो इस तरह था कि जैसा वो मुख्तार ने खरमाला को पकड़ा था ना, जो भाग रहा था लेकिन वो उसको रास्ता नहीं मिला ना, तो इसने हाँ बस भागने का रास्ता निकाल कर चला गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया, बहुत खुदा आपको ज़बरदस्त, सलामत मुअद्दबाना रखे, जवाब भी खुदा दिया, आपको खुश बेहतरीन जवाब रखे। भी दिया। ठीक है ना, अल्लाह आपको सलामती दे, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। प्यार है हाँ, आपके साथ, कसम खुदा की मैं बहुत आपका प्यार है। खादिम हूँ। हाँ, मौला अली अल्लाह आपको आपको इज्जत सलामत दे। रखे, थैंक यू आपके सर, सारे खानदान को खुश रखे। अल्लाह बहुत आपको बहुत सलामती शुक्रिया दे। कि आपने थैंक यू हमको सर, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। आ जाओ भाई। Next अगला caller, कॉलर, नेक्स्ट कॉलर Salman Khan. सलमान खान, आ जाओ भाई। Ali Bhai, open your mic. Ali Bhai. अली भाई स्लीपिंग। Farooq Bhai, open your mic. Farooq Bhai. फर्रुख आ जाओ भाई। Jat Bhai. या अली लाशलामत आगा जान। या अली मदद, या अली मदद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाँ जी बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माजूद हुआ हूँ आगा जान, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया था और मैंने सवाल नहीं था, मतलब मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं जी जॉब सर, पे था। जैसे ही आपकी लाइव देखी तो मैं आ गया। जी सर। और शुक्र है अबू ज़र भाई आपने मुझे ब्लॉक नहीं किया, वरना आगा जान हम कैसे देखते आपको। तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल इस वजह मुझे सवाल की समझ नहीं थी और ना मैंने सुना था, क्योंकि मैं जॉब पे था। जैसे ही अच्छा, आपको अभी देखा तो समझ आई ना, फौरन अभी मैंने जवाब ज्वाइन। दो ना भाई, अभी जवाब दो, कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हैं, अभी जवाब दो। मौलवी की बेइज्जती ये है कि एक था मौलवी, एक छोटा सा वाक्य होगा, छोटा सा, और एक मलंग था मौला के मानने वाला। हाँ, तो बात ये थी कि वो जो है ना, जो मौलवी था आप वो जब अपने कहते हैं पीरों ना, के नाम आप जब कहते हैं कि मौलवी के साथ वाक़या हुआ, तो एक ही वाक़या ज़हन में आता है भाई, सच्ची बात। आपने जो ही तो कहा वो वो मांग सबको रहा पता था। है मैं कि मौलवी शॉर्टकट के साथ एक ही वाक़या हुआ। आप कहते हैं एक वाक़या हुआ, वो एक ही बात ज़हन में आता है। जी सर। मैं शॉर्टकट जी बनाता हूँ, सर। क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा वाक्य है और वैसे भी मैं जॉब हाँ, पे हूँ। तो वो ना वास्ता दे के ना मांग रहा था। एक मलंग का गुजर हुआ उसके पास से। तो मलंग ने एक बहुत प्यारी सी बात कही थी उसको। मलंग कहता है, जिनका नाम लेकर तुम जन्नत का जाने का सोच रहे हो ना, नाम उनका लेकर भीख भी नहीं मांगते फकीर। बिल्कुल। तो ये मैंने कहीं से सुना था, बहुत प्यारा जुमला था। कह रहे माशाल्लाह, जिनके चक्रों के जिनका नाम लेकर तू जन्नत का जाने का सोच रहे हो, उनका नाम लेकर तो हम भीख भी नहीं मांगते। सही है। अल्लाह आपको सलामती। और एक थैंक यू मेरी सर। जी रिक्वेस्ट है अगाजन आपसे, मतलब अगर जी, एक क्या बार रिक्वेस्ट है? वो बोल दी ना, तो मेरा वो दिल खुश हो जाएगा। एक दफा बोल दो, शियो झूम जाओ, शियो शियो नाज झूम करो। शियो नाज करो, फख्र करो, शियो सर से फख्र से सर उठाओ। थैंक यू सर, अल्लाह आपको इज्जत दे। नेक्स्ट कॉलर आ जाओ। आगा जान Hussain उसी Bhai. उसी उसी में सलाम अलैकुम आगा जान। अलैकुम सलाम मेरे भाई, आ जाओ भाई। कसम से बहुत ही दिली खुशी हुई आपकी आवाज़ सुनकर, वो भी थैंक यू लाइव। सर। मैं ईमान खादिम, ताज़ा हो गया कसम से। एक अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा आलम मिल गया आप शिया मजहब को कि सबकी ज़बानें बंद कर दी आपने। कर कसम भी से दिया, अल्लाह आपको सलामत अल्लाह रखे। आपको इज्जत दे। आपका इमेजिनेशन कितना बड़ा है, आमीन। सुनाओ बस भाई, थैंक उसका यू सो चेहरा मच। कैसे बन गया? इमेजिनेशन दिखाओ भाई। चलें जी।
اوکے ان کا امیجنیشن کم ہے. اگلے والا کالر آ جاؤ بھائی, آخری کالر ہے بھائی. Zaz, open your mic. لاسٹ کالر ہے بھائی. Gul, open your mic. چلیں ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی. تھینک یو سر, آپ سب کا شکریہ, ابوذر بھائی کا شکریہ, آپ سب کا شکریہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس کوئز میں. سب کا شکریہ جن کو انعام ملنا تھا, جنہوں نے اچھی جوابیں دی ہیں, ان کا انعام یہ ہے کہ ان کے لیے ہم صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اور اگر وہ انشاءاللہ اس بات کی قدر جانتے ہیں تو یہ زمین و آسمان کا خزانہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ تعالیٰ ان سب کی اموات معاف کرے جنہوں نے اس کوئز میں اچھے سے اچھے جواب دیے ہیں, اور جنہوں نے اچھے سے اچھے جواب سوچے ہیں. وہ باری میں تھے لیکن ان کے باری نہیں آئی. تھینک یو سر, اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامتی دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا حافظ, يا علي مدد. Goodbye everyone.